العظیم ونصلی علی آلہما واصحابہما اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندگی میں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرکے کی تفصیل سے پہلے ایک بشارت کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو پراہ مبارک میں ایک معاملے میں یہ ساری تفصیل بتا دی، لائیو جو ہے شہداؤں کو بتایا گیا۔ خلیفۃ اللہ ہے، آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے روشن ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک روز حضرت امام علیہ السلام یعنی مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں تجلیات خاص کا مورد بنے ہوئے تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں جو ہے کہ بندگی میرا سید محمود انسانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر حاضر ہوئے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ سید محمد ہمارا بندہ آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو اور لے آؤ۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام حکم خدا بجا لائے اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو لا کر اپنے پاس بٹھایا۔ اتنے میں ثانی امیر بندگی میاں سید خنمیر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ اس حالت سے حاضر ہوئے کہ ہر جانثار اپنا اپنا سر ہاتھ میں لوٹے کی طرح پکڑے ہوئے ہے اور ان کے سروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس وقت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا کہ اے سید محمد میدانی کے ایشاں کیستن، یعنی اے سید محمد جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اسلام کو بتایا اور پوچھ رہا ہے کہ سید محمد جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اسلام نے عرض کیا کہ بارے خدایا یہاں گروہ است، یعنی یہ وہ گروہ ہے کہ برائے محبت تو و در عشق تو، یعنی تیری محبت میں، تیری محبت کی خاطر اور تیری عشق میں اپنی جان کو، اپنے تن کو، اپنے مال کو اور اپنے اہل و عیال کو برنام تو فدا کردن، تیرے نام پر فدا کیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری محبت کی خاطر تیرے عشق میں اپنی جان کو، اپنے تن کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو تیرے نام پر قربان کیا۔ اسلام جانتے ہیں کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے سید محمد دانا و آگاہ باش، اے سید محمد جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے حضور ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے حضور میں جو ہے ان کے برابر کوئی نہیں۔ تو شہداؤں کی جماعت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے اسی وقت پہ جو ہے بتا دی گئی تھی، وہ تمام چہروں سے مہدی موعود علیہ السلام واقف تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے بندگی میں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے طرف تفصیل زیادہ ہے، دوسرے بشارتیں وغیرہ جو چھوٹ چکی ہیں بعد میں انشاءاللہ اللہ چاہا تو کسی موقع پہ جو ہے اللہ چاہا تو سنیں گے۔ دیکھیے یہ بندگی میں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے احادیث بھی موجود ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے مبشر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے آپ کے تعلق سے بشارت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں پڑھ دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ ارتاط نے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے کہ مہدی فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے ہے جو 5 سال زندہ رہیں گی، پھر اپنے بستر پر وفات پائیں گے۔ یعنی بعد دعویٰ 5 سال زندہ رہیں گے اور اپنے بستر پر وفات پائیں گے۔ پھر ایک شخص فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے نکلے گا جو مہدی کی سیرت پر ہوگا اور 20 سال باقی رہ کر ہتھیار سے قتل ہو کر شہادت پائے گا۔ ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ سیدھا رسول نے یہ تفصیل بیان کر دی کہ مہدی موعود جو ہوگا وہ بعد دعوت جو ہے 5 سال زندہ رہے گا اور اپنے بستر پر انتقال کر جائیں گے، لیکن ان کے بعد پھر ایک شخص جو ہے اسی سیرت پہ ہوگا، مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے سیرت پہ ہوگا جو 20 سال زندہ رہے گا اور اس کے بعد جو ہے شہادت پائے گا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، ایک اور ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر پہنچی ہے کہ مہدی فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے ہے جو 5 سال زندہ رہیں گے، پھر اپنے بستر پر وفات پائیں گے۔ پھر ایک شخص قبیلہ خیتان سے چھدے ہوئے کان والا کہتے ہیں تابیدار کو، تابیدار جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے نکلے گا جو مہدی کی سیرت پر ہوگا اور 20 سال باقی رہ کر ہتھیار سے قتل ہو کر شہادت پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشر ہے میں بندگی میں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ آگے بڑھتے ہوئے بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے اس قتال کی طرف، اس قتال موعود کی طرف جس کا جو ہے وعدہ کیا گیا، مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدیت کی حجت، یعنی آپ نے جو ہے 20 سال پہلے فرمایا تھا کہ بھائی سید خنمیر پہلے روز اگر تم تنہا رہو
اور تمام عالم ایک طرف ہو جائے تو بھی فتح تمہیں کو حاصل ہوگی، اور دوسرے روز تمہاری شہادت ہوگی، سر جدا تن جدا پوز جدا۔ اگر ایسا ہو تو جان لو کہ بندہ مہدی موعود ہے، جو کچھ کے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو جان لو کہ بندہ نے جو کچھ کہا اپنے نفس کی بنا پر کہا۔ تو کوئی معمولی بات نہیں تھی، اپنا دعویٰ امام الاسلام نے جو ہے اس شہادت پہ رکھ دیا۔ نہ صرف یہ شہادت ہے، صرف بندگی میں کا شہید ہونا نہیں، اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا، بلکہ جو ہے 2 دن کی جنگ ہونا ہے، اور پہلے دن فتح ہونا ہے اور دوسرے دن شہادت ہونا ہے۔ پھر شہادت بھی اس طرح ہونا ہے کہ سر جدا ہونا ہے، تن جدا ہونا ہے اور پوز جدا ہونا ہے، اور تینوں الگ الگ جگہ دفن ہونا ہے۔ تب جا کے امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے نے جو کچھ کہا تھا خدا تعالیٰ کے حکم سے کہا تھا، اور بندہ مہدی موعود ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ حجت مہدی ہے، اسی لیے بدلے ذات مہدی موعود کہا گیا، اور جو ہے آپ کو حجت مہدی بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو جو ہے کہا گیا ہے۔ تو وہی حجت مہدی، اسی تفصیل جو میں اسلام نے اپنی صفت بندگی میں ان کو حوالے کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی جائی گئی ہے۔ کل تک کی نشست ہم نے سنا اینل کی فوج جو ہے کامل تک پہنچ چکی تھی۔ 11 شوال کی رات کو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کبڈی کا اہتمام بھی کیا، ہتھیار وغیرہ جو کچھ کھیت تھے وہ سب جو ہے بانٹ دیے گئے، اس کی تفصیل تھوڑا سا آپ کے سامنے آگے رکھی جائے گی۔ پھر جو ہے فقراء کرام کبڈی کے بعد جو ہے تمام کے تمام ذکر اللہ میں مشغول تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ 1.25 پہر، بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے کاملین کو جو ہے 4 پہر 12 گھنٹے چشمے سر سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور ناقصین کو ان کے کم درجے والوں کو جو ہے 2 پہر 6 گھنٹے جو ہے چشمے سر سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو ہے مستغرق رہے ہیں۔ بندگی میں سیدنا شیخ النبی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے صدقے میں کبڈی کے بعد نوبت میں سب تمام ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے پہ دستک ہوئی۔ یہ جو ہے اب چاشمہ دوسرا دن ہے 12 شوال کا، اس دن جنگ ہونے والی، اس سے پہلے کی رات جب کبڈی ہوئی، کبڈی کے بعد جو ہے سب ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ کے جو ہے دروازے پہ دستک ہوئی۔ معلوم کیا؟ تو معلوم ہوا کہ میاں کبیر محمد کھماتی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ بندگی میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آنا ہوا، تو کہا فنکار مجھے گھوڑا اور تلوار چاہیے۔ یہ وہی میاں کبیر محمد کھماتی ہے جو بیت الخلاء کو جانے کے واسطے اتنا ڈر تھا کہ جو ہے اپنی اہلیہ کو جو ہے ساتھ لے جاتے تھے، بکرا ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، جلاد ہاتھ میں سر لے کے بازار میں پھر رہا تو دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب ان کا یہ عالم ہے کہ جو ہے ان کو ہتھیار وغیرہ دیا نہیں گیا، صرف ایک خنجر دے دیا گیا تھا۔ تو اب یہ جوش کا یہ عالم ہے ان کا کہ جو ہے رات کو دوپہر رات کو بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے جو ہے دروازے پہ کھٹکا دے رہے ہیں، اور جوش پہ پوچھ رہے ہیں کہ میاں مجھے جو ہے تلوار اور گھوڑا چاہیے دشمنان خدا سے لڑنے کے واسطے۔ بندگی میں نے تبسم فرمایا، میاں کبیر محمد کو جو ہے بہت چاہتے تھے، اپنے فرزند کی طرح جو ہے پرورش کی ہے، نوجوان ہیں 18-20 سال ہی کے ہیں آپ۔ میاں کبیر محمد کھماتی نے جب یہ کہا کہ جو ہے مجھے گھوڑا اور تلوار چاہیے، تو بندگی میں نے کہا کہ میاں کبیر محمد تمہیں گھوڑا کس لیے چاہیے؟ میرا گھوڑا تمہارا ہی گھوڑا ہے، کل میدان جنگ میں تم میرے گھوڑے کی رکاب ہی پکڑے رہو گے، یعنی بندگی میں کہ گھوڑے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹھہرے رہیں گے۔ اور تمہیں تلوار کس لیے چاہیے؟ تم کل کے روز دشمن سے تلوار چھینو اور جسے چاہے دو اور خود استعمال کرو، جس سے چاہے جو ہے تم تلوار چھین سکتے ہو، اور جسے چاہے دوسروں کو تم جو ہے اپنے ساتھیوں کو عطا کر سکتے ہو۔ تب جا کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جنون اتنا عشق جو ہے جو جنون کی حالت تک پہنچ چکا تھا، اس رات کو جو ہے ان کو قید کیا گیا، صبح اس رات کو جو ہے قید کیا گیا ہے، اس میں کافی اسرار بھی ہیں۔ تو دوسرے روز صبح اب تمام کے تمام جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ہیں، جنگ کی تفصیل جو ہے اس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ اینل کی فوج 45,000 کا جو ہے لشکر جرار ہے، اس کی تفصیل اس طرح سے آئی ہے اس لشکر جرار کی کہ دیکھیے کس طرح کا جو ہے وہ فوجی لشکر وہاں پہ موجود تھا۔ تو فوج مقابل جو دشمنوں کی فوج ہے، لکھا ہے کہ 7,000 سرکاری سلاپوش، 4,000 حبشی، 5,000 پیادے، 18 علمدار ہاتھی، یعنی جو تعداد کے چند شریف میں چاپنیر سے روانگی کے وقت بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احمد آباد سے 300 جنگی ہاتھی، 80 توپیں، 500 نخارے، 500 نفیر، 500 باردردار، نیز عمرائے سلطنت، عین الملک، سپہ سالار فوج اور ماتحتی سرداران علو خان اور جوجل خان کی خانگی افواج کا اضافہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ لٹیری قوموں کی بھرتی جو ہر مقام سے ہوتی جاتی تھی، اس کے سوا تھی۔ جملہ فوج تقریباً 45,000 یعنی 45,000 شمار کی جاتی ہے، جو 1:300 کا ریشو تھا۔ یعنی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور دشمن کی فوج اگر لڑنا ہے تو ایک آدمی 300 سے لڑے گا تو برابر ہوگا، 1:300 کا ریشو بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ
بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے 60 تلواریں تھیں، 60 تلواریں تھیں جو غازیوں کو دی تھی. غازی جو شہید نہیں ہونے والے تھے، پہلے سے فہرست بنا دی گئی تھی، اپنی تفصیل سن لی، ان کو جو ہے بندگی میاں نے 60 تلواریں دے دی. اب باقی جو شہداؤں کے پاس جو تلواریں ہیں یہ 150 سے 200 کی جو ہے فوج ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی. 40 تو جو ہے نہت فقراء کرام وہاں پہ عورتوں کی حفاظت کے واسطے قلعے کے پاس جو ہے چھوڑ دی گئی لکیر ڈال کر. اب جو شہداؤں کی بتائے گئے، شہداؤں کے پاس کیا ہے دیکھیے رکھا ہوا. شہداؤں کے پاس جو رکھا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہے ان کے پاس جو ہے صرف 8 تلواریں ہیں. شہداؤں کے پاس 8 تلواریں ہیں، پرانے 6 بختر ہیں، اور خنجر، نیزے، تیر و کمان، لاٹیاں جو ہے یہ چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی. بعض تو جو ہے جولیوں میں، رومالوں میں جو ہے پتھرے باندھ کے جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ ملا نہیں تو جولیوں میں پتھرے جو ہے باندھ کے یہ لوگ ٹھہرے ہوئے. اتنی چیزیں ان کے پاس ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے. اور شہداؤں کے پاس صرف 8 تلواریں. 2 تلواریں بندگی میاں سیدنا شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کو خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باندھی تھی. پوچھا تھا کہ میران جی صرف 1 تلوار کافی ہے؟ تو کہا کہ بھائی سید قطب بندہ خدا تعالیٰ کے حکم سے حجرے کے اندر گیا، خدا تعالیٰ کے حکم سے 2 تلواریں اٹھایا، خدا تعالیٰ کے حکم سے تمہارے کمر پر باندھتا. انہی میں سے ایک تلوار جو ہے یہاں پہ حضرت محمد مرشد کی مسجد میں جو ہے اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، وہی ایک تلوار ہے. اب دوسرے روز صبح فجر کی نماز تک جو ہے تمام ذکر اللہ میں بیٹھی ہوئی تھی. فجر کی نماز جماعت سے ادا ہوئی، اس کے بعد جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ہے. دائرے میں جو ہے بالکل سناٹا ہے، یہاں تک کہ جو ہے جیسے ہی سویرا پھٹا، فقراء کرام ذکر اللہ میں ہے، اینل کی فوج جو ہے آگے بڑھتے ہوئے دائرے کے بالکل جو ہے قریب پہنچ چکی تھی. تو اینل نے دیکھا کہ جو ہے بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، ایسے جیسے کہ جو ہے کوئی ہے نہیں، سارے بھاگ گئے. تو انہوں نے خیال کیا کہ جو ہے شاید سارے راتوں رات بھاگ چکے، کیونکہ جو عورتیں وغیرہ تو جو ہے پیچھے قلعے میں تھی اور فقراء کرام جو ہے ذکر اللہ میں مشغول بیٹھے ہوئے تھے. تو اینل نے جو ہے تانا دیا، اس نے جو ہے آواز دی کہ کہاں ہیں وہ بہادر لوگ جو ہم سے مقابلے اور فتح کی آرزو لیے بیٹھے تھے؟ کیا وہ ہم سے ڈر کر بھاگ گئے؟ پھر اینل نے حکم دیا کہ دائرے کی کانٹے والی بار کو توڑ کر اندر داخل ہو جاؤ اور دیکھو کہیں چھپے ہوئے تو نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی ٹکڑی فوج کی وہ جو ہے دائرے کی جو ہے ایک بار کو جو ہے جلاتے ہوئے دائرے کے اندر داخل ہوئی. جماعت خانے تک پہنچے، دیکھا کہ تمام فقراء کرام ذکر اللہ میں مشغول ہے، سر سے پیر تک لا الہ الا اللہ بنے ہوئے ہیں، چشمے سر سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، محو ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار. تو انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، سر جھکائے ہوئے ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہیں سے اینل کو ادھر سے اشارہ کر دیا اور اس نے یہاں سے حکم دیا، یہیں سے جو ہے انہوں نے تیر برسائے فقراء کرام کے اوپر جو صف پر ذکر اللہ میں بیٹھے. چند فقراء کرام وہاں پہ زخمی ہوئے، شہید کوئی نہیں ہوا میدان جنگ میں. اسی کے بعد پہلا بار ان کی طرف سے جب ہوا، تب جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے اٹھنے کے بعد تمام فقراء کرام اٹھتے ہیں، نعرے تسبیح بلند کرتے ہیں. اس کے بعد بندگی میاں کے حکم کی بنا پر آپ صف بندی کرتے ہیں، میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں. تو اینل نے جب دیکھا کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی فوج اٹھ کے آپ کی جماعت اٹھ کے آ رہی ہے، تو اس نے بھی جو ہے اپنی فوج کو جو ہے میدان جنگ کی طرف جو ہے کچھ کرنے کا حکم دیا. وہیں قریب میں جو ہے میدان تھا، وہاں پہ جو ہے یہ دونوں فوجیں گئی. مختصر جماعت ہے 150 کی، اور وہاں پہ جو ہے 45,000 کا لشکر جرار ہے. یہاں پہ کچھ خاص چیزیں یہ ہوئی ہے، 2 چیزیں آپ کے سامنے سنانی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے بندگی میں سیدنا شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزندوں میں بڑے فرزند بندگی سے جلا جو 14 سال کے تھے، ان کو تو جو ہے 7 جنگ میں شریک رکھا، وہ شہید بھی ہوئے. دوسرے باقی فرزند جو ہے 13 سال کے میاں سے شہاب الدین، 9 سال کے یا 7 سال کے سیدنا خاتون مرشد رضی اللہ عنہ، اور باقی کے تمام اور چھوٹے بچے پورے 6. لیکن ان میں سے ایک فرزند جو آپ کی دوسری زوجہ بی بی فاطمہ بنت مہدی موعود کے ہیں، بندگی میاں سید محمود سیدندی خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا. میدان جنگ کو جاتے وقت اپنے گھوڑے پر ساتھ اس بچے کو بٹھایا، اس فرزند دلبند کو بٹھایا ہے. جو میں اسلام نے 2 شمشیریں دی تھی، ایک خود باندھی اور ایک فرزند دلبند کی کمر پر باندھی، اور میدان جنگ کو گئے. جاتے ہوئے بندگی میاں رضی اللہ عنہ وہ اشعار پڑھتے ہوئے گئے ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے ایک چھپا بھی پڑھا ہے، وہ بھی جو ہے اللہ چاہتا آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا. وہ شعر جو بندگی میاں نے پڑھا تھا کہ جیتے تارے رین کے ایتے دہری مجا، دھڑ کنگر سرسولی توئی نہ تجی تجا. یعنی جس قدر کے رات کے ستارے ہیں، اتنے لوگ میرے دشمن ہو جائیں، میرا جسم دار پر یعنی سولی پر اور سر حصار شہر کے کنگروں پر لٹکا دیا جائے تو بھی اے خدا میں تجھے ہرگز ہرگز نہ چھوڑوں گا. یعنی اتنے دشمن ہو جائے تاروں کے مانند، میرے سر کو جو ہے سولی پہ لگا دیا جائے، میرے دھڑ کو جو ہے کنگروں پہ جو ہے پھینک دیا جائے، تو بھی اے خدایا میں تجھے جو ہے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اب اس کے بعد
وفاداری کے اشعار پڑھتے ہوئے جو اس وقت ہندوستان کے مشہور بادشاہوں کے وفاداری جو انہوں نے زبان سے پاسداری کی تھی ان کے اشعار بندگی میاں رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوئے، جسے چھپا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بندگی میاں رضی اللہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے گئے ہیں کہ محض دنیا والوں نے اپنی زبان کی پاسداری کے واسطے کیسے کیسے کام کیے، اور میں نے تو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے زبان دی ہے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ اشعار پڑھے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، چھپا ہے کچھ اس کی وقت کی جو بھاشا تھی سنسکرت وغیرہ، اس پہ جو ہے چھپا ہے بچن جھیلو بلی رائے بچن کوڑو کل کھوئے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ بلی راجا نے اپنا عہد و پیمان سر پر اٹھا لیا، شاہی خاندان کوروں نے محض ایفائے عہد کے لیے اپنا خاندان برباد کر دیا، محض اپنی زبان کے واسطے اپنے خاندان کو برباد کر دیا۔ راجا ہری چندر نے محض پاسداری زبان کی وجہ سے مہترانی کے گھر پانی بھرا، راجا کڑادیت نے اپنی زبان کا پاس ملوز رکھا، اور خاندان پانڈو نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے سلطنت چھوڑ کر بنواس یعنی جنگل میں رہنا اختیار کیا۔ راجا رام چندر نے وعدہ وفائی کی جس کی وجہ سے ان کی حکومت وبی شنکر کو دے دی گئی۔ راجا جگدیو نے زبان کی پاسداری میں بھانٹی کو اپنا سر تک دے دیا۔ آگے آپ نے کہا کہ جو شخص زبان سے وعدہ کر لینے کے بعد وعدہ خلافی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان اپنے ہی ہاتھوں کاٹ ڈالے۔ بیتال کہتا ہے اے راجا بکرم سنو، زبان دے کر کبھی اور کسی حالت میں بھی نہیں پلٹنا چاہیے۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے بندگی میاں رضی اللہ عنہ چھپا پڑھتے ہوئے جو ہے میدان جنگ کی طرف جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پہ بندگی میاں سیدنا شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ کو پہنچے اور جو ہے صف بندی وغیرہ ہو گئی، آپ نے جو ہے اپنی جماعت جس حساب سے طے کرنی تھی پورا معلومات الہی کے حساب سے ہو رہا تھا، آپ نے وہ کر دیا، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، آج 1000 سال کے بعد جنگ بدر رونما ہوئی ہے، یہ جنگ بدر ولایت ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہاں پہ حکم مہدی موعود علیہ السلام موجود ہے۔ اس کے بعد اینل نے اپنی فوج کے جو ہے 3 ٹکڑے کی بڑی فوج تھی، اس میں جو ہے ایک جو بڑے امیر جو پرائیویٹ فوج لے کے آئے تھے علو خان اور جوجار خان وغیرہ، ان کی جو ہے ایک جماعت کر دی گئی، ایک جو ہے دوسرے امیروں کی جو ہے ایک بہت بڑا لشکر کر دیا گیا، اور ایک حصہ جو ہے اس کا خود کا ذاتی لشکر اس کی جماعت کر دی گئی، 3 بڑی بڑی ٹکڑے۔ اور جب اس نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، دیکھا کہ جو ہے چند 150 فقراء کرام ہیں گنتی کے، تو اس نے جو پلاننگ کر کے آیا تھا اس نے وہاں کا وہاں چینج کی ہے، توپے وغیرہ ہاتھی وغیرہ یہ لے کر آئے تھے، تو کہا کہ جو ہے توپے وغیرہ جو ہے پیچھے بھجوا دو، توپوں کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب دیکھا کہ جو ہے چند فقراء کرام ہیں، توپے ہاتھی وغیرہ جو ہے پیچھے بھجوا دیے گئے۔ جنگ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے محض آسانی سے لڑ لیں گے اور انہیں آسانی سے جو ہے قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھی کس طرح سے تھی۔ بہرحال بندگی میں سیدنا شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اب فوج میں آپ جو ہے اپنے فرزند دلبند کو سامنے گھوڑے ہی پر جو ہے بٹھائے، آپ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، اور بندگی میں نے خود آواز دی، کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو پہل جو ہے دشمن کی طرف سے، یعنی شروعات دشمن کی طرف سے ہو، تاکہ وہ ظالم اور ہم مظلوم قرار پائیں اللہ کے پاس، کہ وہ ظلم کرنے والے تھے اور ہم ظلم سہنے والے تھے، ظلم کے جواب میں ہم نے جواب دیا۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ نے پھر بعد میں آواز دی، آپ نے محسوس کیا کہ وہ فوج ہے، اتنی بڑی فوج ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہے ایک رعب طاری ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ بندگی میں نے خود آواز دی کہ آخر یہ فوج آگے کیوں نہیں بڑھتی، ان کی فوج جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی۔ تب جو ہے آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ جب تک کہ تمہارا یہ فرزند دل بند کی نظر ان کی فوج پہ پڑتی رہے گی، وہ فوج کا مقدور نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے اپنے بچے کو دیکھا تو سیدنا خاتون شد رضی اللہ عنہ جو ہے جلالی نگاہیں جو ہے اس فوج کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ نظر کی تاثیر ہے کہ ساری فوج کے اوپر جو ہے رعب ہے، ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ کیا چیز روک رہی ہے۔ بندگی میں نے کہا کہ سیدن جی جب تک تمہاری نظر ان کے اوپر ہے، ان کا مقدور نہیں، ان کا مقدر نہیں کہ وہ جو ہے آگے بڑھ سکے، وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ جو ہے سیدنا خاتون شد رضی اللہ عنہ کی نظر مبارک تھی، کیونکہ سیدنا کی خاتون شد کے تعلق سے کہا جاتا ہے 2 وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ جو ہے سیدنا خاتون شد رضی اللہ عنہ اپنے نانا مہدی موعود کی جو ہے صورت پر پیدا ہوئے تھے، اور اس صورت میں کوئی حاضر نہیں آ سکتا۔ اور دوسری خاص وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جماعت خانے سے میدان جنگ میں آئے جب تک اپنا جو کچھ کے فیصلہ اس فرزند کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے نظر میں یہ تاثیر ہوئی کہ جو ہے فوج جو ہے آگے بڑھ نہیں پائی۔ 1-2 روایتیں ہمارے پاس ملتی ہیں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند دلبند کو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور جو ہے دائرے میں بھجوا دیا، عورتوں کے پاس جہاں پہ قلعے میں تھے وہاں پہ بھجوایا، تب جا کے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، کیونکہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے گھوڑے کو جو ہے اپنی ہی جماعت کی طرف پلٹا لیا،
بعض آپ کے خلیفہ خاص بندگی ملک الحادات رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا وہ حیران ہو گئے کہ بندگی میں جو ہے اس وقت پہ گھوڑے کو اس طرح کیوں پلٹا رہے ہیں. گھوڑے کو جو ہے پکڑ کے ادب کے ساتھ جو ہے پلٹانے کی کوشش کی. 3 مرتبہ جو ہے بندگی میں نے جو ہے گھوڑے کو اسی طرف پلٹایا. اس کے بعد ملک الحادات رضی اللہ عنہ نے پوچھنے پہ کہا کہ بھائی دادو وہ لوگ جو ہے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے، میری یہ خواہش ہے کہ کم سے کم مجھے پلٹتا ہوا دیکھ کے وہ سمجھے کہ جو ہے یہ بھاگے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے. تو بندگی میں جب پلٹے تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، تب جا کے جو ہے دشمن کی فوج جو ہے آگے بڑھی. بندگی میں رضی اللہ عنہ نے بڑے آواز کے ساتھ، زوردار آواز کے ساتھ، تمام فقراء کرام نے بندگی میں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے زوردار آواز کے ساتھ جو ہے تسبیح دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہ محمد النبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. زوردار آواز کے ساتھ جو ہے تسبیح دی گئی. اس کے بعد جو ہے یہ مارے کا شروعات ان کی طرف سے بھی ان کا بڑا زوردار حملہ تھا. یہاں پہ تمام فقراء کرام تیار تھے. بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دی ہوئی وہ تلوار نکالی. اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہوا، ایک خاص واقعہ ہوا ہے بندگی میں کی جو ہے تلوار نکالنے سے پہلے جب دونوں فوج ٹھہرے ہوئے تھے. خاص چیزیں ہیں، خالی جو ہے آپ کے سامنے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے اپنے ساتھی کو پوچھا ملک الحادات رضی اللہ عنہ کو، بھائی دادو کچھ دیکھتے ہو؟ بھائی دادو کچھ دیکھتے ہو؟ تو عرض کیا فنکار آپ کے صدقے دیکھتا ہوں. دونوں طرف اسی کا ضرور ہے، دونوں طرف حق جلوہ ہے. ایک طرف جلال کی شان میں اور ایک طرف جمال کی شان میں. ایک طرف ہدایت کا مظہر بنی ہوئی ہے اس کی ذات، اور دوسری طرف گمراہی کا مظہر بنی ہوئی ہے. یعنی ہر طرف اب اسی کا جلوہ ہے. دشمن میں بھی جو ہے خدا تعالیٰ نظر آ رہا ہے. وہ نظر بندگی میں رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی نظر تھی وہ اپنے خلیفے کو عطا کر دی. تو خلیفے نے جو ہے ادھر بھی خدا کا جلوہ دیکھا اور ادھر بھی خدا کا جلوہ دیکھا. اس کے بعد جو ہے جنگ کا آغاز ہوا، بڑی گھمسان جو لڑائی کا آغاز ہوا. بندگی میں رضی اللہ عنہ ان کے پہلے حملے کے بعد جو ہے آپ نے اپنا جو ہے جو شمشیر تھی وہ میان سے آپ نے جو ہے 4 انگل نکالے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سید خنمیر نظر اوپر کرو. اور ہماری قدرت نظر اوپر کی تو دیکھا کہ جو ہے آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور سارے فرشتے اسی طرح جس طرح بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی میان سے 4 انگل تلوار نکالے کھڑے ہیں، فرشتے بھی جو ہے اسی طرح 4 انگل جو ہے تلوار جو ہے نکالے کھڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کا حکم ہوا کہ سید خنمیر تیغ تور تیغ ماس، آج تیری تلوار میری تلوار. اگر آج یہ تلوار نکل جائے تو زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. ایک مظفر کیا اگر آج 7 مظفر بھی ہو اور ان کی حکومت بھی ہو تو ساری ختم کر دی جائے گی. خدا تعالیٰ کا جلال تھا. اب یہ تلوار جو ہے اللہ تعالیٰ کی تلوار بن چکی تھی. تب بندگی میں رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ہے میان میں تلوار وہ رکھ لی. اگر نکال دے تو خدا تعالیٰ کا خیر برس جاتا، ساری زمین ختم ہو جاتی. فوراً بندگی میں نے جو ہے اپنی شمشیر مبارک کو جو ہے میان میں رکھ لیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک نیزے سے جو ہے لڑنا شروع کیا. ادھر بندگی میں رضی اللہ عنہ کے ساتھی آپ کے ساتھ ساتھ پورے صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں. الگ الگ جماعت بنا بندگی نے جو ہے پہلے سے آرگنائز طریقے سے یہ کام کیا تھا. پورے صحابہ جو ایک سے ایک لڑ رہے ہیں. فرزند دلبند بندگی میں سے جلال رضی اللہ عنہ 14 سال کے نوجوان ہیں. جس جماعت میں جاتے، جس صف میں جاتے، وہ سب کو خالی کر کے واپس آتے. بندگی میں سید عطن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے بندگی میں فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ کو ہارون تھے اس طرح بندے کو سید عطن ہے. وہ جہاں پہ جاتے یہ تو جو ہے 6 مشہور تلواروں میں سے تھی. بندگی میں سید عطن اور بندگی میں حماد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ایسے آسانی سے گیند بازی جس طرح کھیلتے ہیں اس طرح سے جو ہے ہر 2 ہاتھ سے جو ہے دشمنوں کو پکڑتے اور جو ہے پھینکتے جاتے، ختم کرتے چلے آتے. یہاں تک کہ جو ہے بندگی ملک حماد، بندگی ملک الحادات، خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ یہ دشمنوں کی صفوں کو اس طرح کاٹنے لگے کہ شن شریف میں آواز ہے کہ دھڑام جس طرح سر گرتے ہیں، کٹ 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 سروں کی گرنے کی آوازیں آتی تھی. ہر طرف جو ہے دشمن کو جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ محتوی کی جو ہے ہر طرف سے جو ہے جماعت نظر آ رہی تھی. بندگی میں چاند جالوری رضی اللہ عنہ تھے. ایسی طاقت بندگی میں کی نظر، ایسی نظر بخش تھی، طاقت ایسی بخش رہی تھی بندگی میں کی نظر مبارک کہ بندگی میں چاند جالوری گئے اور 18 یا 20 ہاتھیوں کو جو ہے ان کے پاس سے گھیر کر لے کے آ گئے. بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے آج کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی ذات مطلوب ہے، انہیں چھوڑ دو. ہاتھیوں کو جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے گھیر کے لے آ رہے ہیں. اور ادھر بندگی میاں علم شاہ جالوری رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے کل کی نشست میں کہا گیا تھا، ان کو بندگی میاں نے جو ہے غازیوں کی فہرست میں ان کا نام رکھا تھا جن کو بڑی شہادت کی آرزو تھی اور انہیں جو ہے محض ایک کھنجر دیا گیا تھا. تو وہ جو ہے کھنجر بھی پھینک کے لڑ جو تھے، ہاتھوں سے لڑ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ جو شہید ہو جائے. خبا کو بھی جو ہے آپ نے جو انگر کا جو پہنا ہوا تھا وہ بھی جو ہے آپ نے پھاڑ دیا. پھر بھی جو ہے زخموں سے چور ہوئے لیکن جو ہے شہید نہیں ہوئے، دشمنوں کو جو ہے مارے جا رہے تھے. اور ادھر بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر سے جو ہے خنجر بھی پھینک کے لڑ جو تھے، ہاتھوں سے لڑ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ جو شہید ہو جائے. خبا کو بھی جو ہے آپ نے جو انگر کا جو پہنا ہوا تھا وہ بھی جو ہے آپ نے پھاڑ دیا.
پھر بھی جو ہے زخموں سے چور ہوئے لیکن جو ہے شہید نہیں ہوئے، دشمنوں کو جو ہے مارے جا رہے تھے۔ اور ادھر بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کا تو جو ہے عالم کیا پوچھنا، کہ جن کا ہاتھ جو ہے خدا کا ہاتھ بنا ہوا ہے، جن کی شمشیر جو ہے اب خدا کی شمشیر بنی ہوئی ہے، بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے نیزے سے بہت خوب لڑا، یہاں تک کہ جو ہے آپ نے ایک نیزہ ایک وقت جو ایک مرتبہ ایک دشمن کو جو مارا، وہ نیزے کی نوک جو ہے ٹوٹ گئی اور وہ نیزہ وہاں پہ جو ہے ٹوٹ گیا۔ تب بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے کوڑا لیا، رسی کا بنا ہوا جو کوڑا ہوتا ہے وہ لے کے بندگی میں رضی اللہ عنہ جو لڑ رہے تھے۔ روایتوں میں آئے کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اگر مارتے یا اگر ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو مارتے تو آدمی کے ساتھ ساتھ گھوڑے اور ہاتھی کے دو ٹکڑے ہو کے گرتے، کیونکہ اس وقت یہ ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہاں پہ جو ہے مکمل پناہ تھے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، آدمی کے ساتھ ساتھ جو ہے گھوڑے کو جو ہے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اب جب ہر طرف سے جو ہے خون خون ہو رہا تھا، ایک ہی دن میں جو ہے مہدوی جان بازوں نے اس طرح سے 100 سے 150 کی فقراء کرام تھی، اس طرح سے جو ہے ہر طرف ان کا خون بہایا، ان کو جو ہے واصل جہنم کیا کہ ایک ہی دن میں جو ہے 8000 جو اینل کا لشکر تھا 45,000 کا، اس میں سے جو ہے 8000 کا قتل ہوا ہے۔ ہر طرف جو ہے گھوڑے وغیرہ جو ہے ان کی لاشیں دکھتی، آدمیوں کی لاشیں دکھتی، کسی کا سر کسی کا پیر کسی کا جو ہے جسم پڑا ہوا ہے۔ اور ادھر بندگی میں کہ وہ شہید فقیر بندگی ملک بندگی کبیر محمد کھماتی رضی اللہ عنہ، ان کا ایک عجیب عالم، وہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ فلانے کو مارو تو میاں کبیر محمد اسی کو وار کرتے، ادھر دل میں خیال آتا، فنا تھے اپنے مرشد کی ذات میں، ادھر دل میں خیال آتا اور ادھر جو ہے ختم کرتے، جس سے چاہے تلوار چھین رہے ہیں اور جسے چاہے اپنے ساتھیوں کو عطا کر رہے ہیں۔ میاں کبیر محمد کھماتی کا جو ہے یہ عالم ہے، یہاں تک کہ میاں کبیر محمد کھماتی دشمنوں کو مارتے مارتے ان کی نظر سے جو ہے اینل کے اوپر پڑتی، میاں کبیر محمد کھماتی کی نظر اینل کے اوپر پڑی، سپہ سالار ہے، اس کے اطراف میں جو ہے جمگھٹا ہے فوج کا اور اوپر جو ہے چھتر وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو ہے بندگی میاں کو کہا کہ خونکار مجھے اجازت دے، اینل کا سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ بندگی میاں نے جو ہے کہا کہ نہیں، اینل کا سر نہیں کاٹنا، وہ فتنہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ ہاں جاؤ اس کا چھتر اڑا کے آ جاؤ، جا کے اس کا جو ہے چھتر اوپر سے جو ہے اڑا کے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہا کہ خونکار اگر کہو تو جو ہے سر کاٹنا ہے، تو بولے نہیں، کیونکہ جو ہے کام لینا تھا وہاں پہ، ورنہ جو ہے سر کاٹنا کوئی معمولی کوئی آسان بات نہیں تھی، یہاں پہ بڑی آسانی سے جو ہے کر دیا جا سکتا تھا۔ تو کہا کہ ہاں جا کے جو اس کے جو ہے سر کی جگہ پہ جو ہے چھتر اڑا کے آ جائے، اوپر اب جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر چھتر ہے، اطراف میں جو اس کی فوج ہے اس کے اوپر سے جو ہے چھتر اڑانا ہے۔ تو میاں کبیر محمد کھماتی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے فوج میں گھس گئے، تمام کو جو اطراف میں تھے ان کے سران کاٹتے ہوئے اینل کے پاس پہنچے۔ اینل کو جو ہے اپنی موت یاد آ گئی، اینل کو ایسا ہی لگا کہ جو ہے اس کے سر کے اوپر وار ہوا ہے، تھوڑا سا اوپر سے وار گیا ہے، بلکہ معرکہ بدر ولایت میں لکھا ہوا ہے کہ اینل جو ہے گھوڑے سے کودا اور چھتر کے اوپر وار ہوا، چھتر گرا اور اینل وہیں پہ نیچے گرا اور وہ دوڑا وہاں سے، کیونکہ اب پوری موت جو ہے سامنے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، کوئی معمولی یہاں پہ کام نہیں ہوا ہے، ہر طرف جو ہے مہدوی نظر آ رہے ہیں۔ اینل وہاں پہ گرا، چھتر گرا اور اینل جو ہے اٹھ کے باقاعدہ وہاں سے بھاگا ہے، سپہ سالار کا بھاگنا تھا، سارے جو ہے تتر بتر ہوئے، ہر طرف جو ہے بھاگنے لگے ہیں۔ اب وہ جو توپیں پیچھے لجوائی گئی تھی وہ جو ہے ہوش کھو بیٹھے اور کہا کہ جو ہے توپیں چلاؤ، پیچھے سے توپیں چلانے لگے، پیچھے سے ہاتھی چلانے لگے، انہی کی توپیں انہی کو مارنے لگی اور انہی کے ہاتھی جو ہے انہی کو کچلنے لگے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف جو ہے انہی کا جو ہے خون، انہی کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ میدان کہا جاتا ہے کہ جو ہے پیروں میں جو ہے خون ہی خون لگ رہا تھا، ٹخنوں تک جو ہے خون وغیرہ آ رہا تھا، یعنی اتنا وہاں پہ قتل کیا گیا۔ 8000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے دشمنوں کی جو ہے جو قتل کی گئی ہے۔ فجر کی نماز سے ظہر تک، فجر کی نماز شروع کے بعد سے جو ہے ظہر تک جو ہے یہ معرکہ ہوا اور ظہر تک جو ہے معرکہ ختم ہوا۔ وہاں پہ جب اینل بھاگا تب جا کے جو ہے یہ معرکہ ختم ہوا ہے، یہ جنگ وہاں پہ ختم ہوئی، سارے کے سارے جو ہے اینل کے پیچھے جو ہے الگ الگ جہاں پہ پناہ ملی وہاں پہ جو ہے بھاگ کے چلے گئے۔ اسی دن جو ہے بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے جو ایک شخص نے اس طرح سے وار کیا، آپ کے خلیفہ خاص تھے، کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا یہ سر جو ہے تقریباً کھل چکا تھا، آپ نے جو ہے اپنے سر کو جو ہے گردن کے پاس جیسے کھل رہا تھا تو جو ہے اس بائیں ہاتھ سے سہارا دیا تو اس ہاتھ پہ اوپر وار کیا گیا اور یہ ہاتھ جو ہے بالکل لٹک رہا تھا بایاں ہاتھ، تو پھر آپ نے جو ہے سیدھے ہاتھ سے تقریباً 18 زخم آپ کے اوپر آ چکے تھے، کوئی شخص بھی جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ نے جو ہے اسی حالت میں اپنے آقا بندگی میں رضی اللہ کے پاس تشریف لائے، بندگی میں نے اپنا جو ہے لعاب مبارک اپنا تھوک جو ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے جو ہے زخموں کے اوپر پھیرا اور سارے کے سارے زخم جو ہے اسی وقت بھر گئے اور کہا کہ بھائی دادو جب تمہارا وقت آخر آئے گا یہی زخم جو ہے تازہ ہوں گے اور اسی وجہ سے تمہاری شہادت باقی ہوگی۔
کیونکہ انہیں جو ہے ابھی زندہ رہنا تھا، وہ اس زخموں سے جو ہے کوئی شخص جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو بہرحال بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ جو ہے اس طرح سے جو ہے اس وقت جو ہے زخمی ہوئے. اینل جو ہے جیسے بھاگ رہا تھا، اینل کے ساتھ جو ہے ملک بڑا مہدوی بھی تھے جو بندگی میں رضی جو ہے خبریں پہنچا رہے تھے. ملک بڑا نے کہا کہ کیوں اینل، تم تو کہہ رہے تھے کہ جو ہے چند بھیک کے ٹکڑے، اس نے تانا دیا تھا بھیک کے ٹکڑے کھانے والے ہم سے جو ہے کس طرح لڑ سکتے ہیں. دیکھو بھیک کے ٹکڑوں سے جو ہے بھیک کے ٹکڑے کھانے والوں سے تم اس طرح بھاگ رہے ہو. 2 مرتبہ ملک بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تانے دیے، دوسری مرتبہ تانا دینے پر ان کو جو ہے قتل کر دیا. ایک ملک بڑا رضی اللہ جو ہے میدان جنگ کے باہر جب اینل فرار ہو رہا تھا وہاں پہ جو ہے ملک بڑا کا جو ہے قتل کر دیا گیا. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہے نماز ظہر کے وقت پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندگی میں رضی کو جو ہے فتح نصیب کی. ادھر جو ہے اینل بھاگتا بھاگتا مقام کڑی پر پہنچا. کافی فوج جو ہے تتر بتر ہو چکی تھی، وہ جو ہے سارا تہس نہس کر کے جو ہے کڑی کے مقام پہ پہنچی. کڑی پہ ایک واقعہ پیش آیا جو بالکل قریب ہی کا گاؤں تھا. وہاں پہ جا کے وہ تھوڑا سا وہاں پہ آرام لیے، پناہ لیے. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کے جو ہے باغ میں مور تھے، بندگی میں جو ہے مور پالے تھے. تو وہ مور اب وفاداری وہاں پہ نبھائے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہے مور کھامبیل سے اڑ کے جو ہے کڑی کے مقام کو اپنی پروں کی آوازوں سے اور اپنی آوازوں سے اتنا دہشت مچائے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ جو ہے کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، پھر سے دوبارہ شاید کوئی فوج آ رہی ہے. تو اینل کی فوج نے محض موروں کی آواز سے ڈر کے جو ہے کڑی کے مقام سے جو ہے اور آگے سنتیس کے مقام تک بھاگ گئے. اور آگے بھگانے کے واسطے جو ہے موروں نے جو ہے ایک وفاداری کی. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مور تھے جو پالے ہوئے تھے، ان کی آواز تھی، ان کی پروں کی پھڑپڑاہٹ سے اور ان کی آوازوں سے اتنی دہشت مچی کہ اینل کے اوپر جو ہے موت سوار ہو چکی تھی. کہ جس طرح سے جو ہے موت کا جو ڈر ہوتا ہے وہ وہاں پہ چھا چکا تھا. وہ سارے کے سارے جو ہے دوبارہ اور بھاگے ہیں. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے فوج کے فقراء کرام پیچھے بھاگنا چاہ رہے تھے. بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے آج بھاگو مت ان کے پیچھے، اور جو ہے مال غنیمت میں بھی جو ہے کوئی اٹھانے کی چیز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے صرف خدا کی ذات منظور ہے. مال غنیمت بہت زیادہ ہوتا ہے جو مال وغیرہ ہوتا ہے. تو بندگی میں فرما دیا تھا کوئی چیز نہ اٹھاؤ، ہاں ضرورتاً ہتھیار لے سکتے ہیں. دوسرے دن کی جنگ کے واسطے ضرورتاً اگر ہتھیار ہو تو ہتھیار لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے میدان جنگ ہی میں جو ہے نماز ظہر ادا کی. اپنے بالکل کامل ہی قریب میں آپ کو وہیں پہ جنگ ہو رہی تھی. تو وہاں پہ میدان جنگ میں بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے ظہر کی نماز ادا کی. آپ نے امامت کی، حالت سجدے میں تھے. جو سپاہی الگ الگ جگہ ہر طرف الگ الگ بھاگے ہیں. ایک سپاہی جو دشمنوں کا کہیں جھاڑی میں جو ہے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ یہ بندگی میں صرف امیر رضی اللہ عنہ امیر ہے میدان جماعت کی. تو اس نے نہ جانے کیا سوچا کہ جو ہے بدلہ لینے کے واسطے اس نے جو ہے حالت نماز میں بندگی میں رضی اللہ عنہ حالت سجدے میں تھے کہ جو ہے اس نے وہاں سے جو ہے تیر بندگی میں رضی اللہ عنہ کے اوپر مارا. تیر جا کے جو ہے سیدھا بندگی میں کی جو ہے آنکھ پہ لگا. سیدھی آنکھ پہ جا کے جو ہے تیر لگا ہے. اس کی نوک جو ہے بائیں آنکھ سے نکل کر آ رہی اور جو ہے تیر کو نکالا بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے جو ہے نوک وہیں پہ رہتی ہوئی تیر کو جو ہے توڑ دیا. بندگی میں رضی اللہ عنہ نے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا امامہ اپنی پگڑی نکالی، یا بعض روایت میں جو ہے اپنا پٹا مبارک جو پٹا ہوتا ہے وہ نکال کے جو ہے آپ نے اپنے آنکھوں پہ باندھا ہے. اسی میں کا ایک حصہ اصول موچد کی مسجد میں جو زیارت کروائی جاتی ہے فروز کے دن نشان کے بعد، اسی میں کا ایک حصہ ہے. اور جو تلوار ہے بندگی میں نے جو شمشیر نکالی جانوں گئی وہ وہی تلوار ہے جو حضرت محمد موچد کی مسجد میں جو ہے کل کے روز بعد مغرب زیارت کروائی جاتی ہے. تو بہرحال بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہاں پہ کافی بڑا زخم آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرف سے آزمائش ہوتی ہے. دوست کی چوٹ شکر کی پھول، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چوٹ ملتی ہے تو وہ عاشقان الہی کے واسطے شکر کی پھول ہوتی ہے. ہر ایک جو ہے زخم پہ جو ہے ایک تجلی الہی ان کو جو ہے نصیب ہوتی ہے. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم پہنچا وہ تمام فقراء کرام نماز کے بعد جو ہے فوراً اس دشمن کو ڈھونڈے اور اس کو جو ہے پکڑ کر لائے. اس نے جو ہے مہدی موت کا واسطہ دیا تو جو ہے اسے بخش بھی دیا. آنکھوں میں تیر لگایا تھا لیکن جو ہے مہدی موت کا اس نے واسطہ دیا تو بندگی میں جو ہے معاف کر دیا، چلا بھی گیا. اس کے بعد جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو ہے اس کے بعد کہا کہ بھائیو چلو چل کے جو ہے قلعے والوں کی خبر لیتے، قلعے والوں کی خبر لیتے. تو وہاں پہ ہوا معاملہ یہ تھا جب بندگی میں پہنچے ہیں تو 40 فقراء کرام نیت جن کو ٹھہرایا گیا تھا، بعض روایتوں میں 41 ہے 41، سارے کے سارے جو ہے شہید ہو کے جو ہے وہاں پہ ختم ہو چکے تھے. ان کا شہادت واقع ہو چکی تھی، لکیر کو پار نہیں کیا اور شہید ہو چکے تھے. جہاز کرنے پہ معلوم ہوا کہ جو حبشی وغیرہ اس وقت لائے گئے تھے اس میں کا ایک جھنڈ جو ہے بھاگتا بھاگتا ہر طرف بھاگ رہے تھے اپنی جان بچانے کے واسطے. تو بھاگتے بھاگتے حبشیوں کی افریقنس کی ایک جماعت جو ہے قلعے کی طرف آئی. یہ پہلے حواس باختہ تھے، حواس کھوئے ہوئے تھے اور جو ہارے ہوئے وہ کافی غم تھا.
آئے اور قلعے کی طرف جب دیکھا کہ 40 فقراء کرام اور نہتے ہیں، اور قلعے میں بالا خانے کے اوپر جو ہے عورتیں بچے وغیرہ ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے 40 فقراء کرام میں نہتے ہیں، سارا غصہ جو ہے ان فقراء کرام کے اوپر نکال دیا۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے جانتے تھے، آزمائش تھی فقراء کرام کی، لکیر کھینچ کے بتا دیا تھا کہ اگر دشمن آئے تو یہیں پہ لڑنا، لیکن اس لکیر کو پار نہیں کرنا۔ تمام کے تمام 40 فقراء کرام، کوئی بھی شخص جو ہے باہر نکل کے آ سکتا تھا، اطلاع دے سکتا تھا، لیکن مرشد اعلیٰ کا حکم تھا کہ اس لکیر کو پار نہیں کرنا۔ تو 40 کے 40 فقراء کرام نے لکیر کو پار نہیں کیا اور اپنی جو ہے عزیز جان اللہ تعالیٰ کی جو ہے حوالے کر دی۔ یہی لکیر کے فقیر جو کہا جاتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی شان رکھنے والے کو جو ہے لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے، یعنی جس نے جو ہے لکیر، اپنے مرشد نے جو لکیر ڈالی تھی اس کو پار نہیں کیا اور اپنی جان جو ہے خدا تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ 40 کے 40 فقراء کرام جو ہے ایک کے بعد دیگر جو ہے جس طرح سے بھی لڑنا تھا لڑتے ہوئے جو ہے جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہی 40 فقراء کرام ہیں جو پہلے روز جو ہے شہید ہوئے ہیں، جنہیں گنج شہدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن میدان جنگ میں ایک شخص بھی شہید نہیں ہوا، جیسا کہ مہدی موعود نے فرمایا تھا اسی طرح پہلے روز جو ہے فتح ہوئی۔ اب پھر وہ جو دشمنان خدا تھے وہ جو ہے آگے بڑھنے لگے عورتوں کی طرف پہ۔ عورتیں جو ہے بالا خانے سے دیکھ رہی ہیں، عورتیں حیران ہوئی۔ بندگی میں نے تو پہلے سے اطلاع دی تھی کہ جو ہے دشمنوں کی نظر تم پہ نہیں پڑیں گی، ان کے گھوڑوں کی جو ہے دھول تم تک نہیں آئے گی، لیکن بشری تقاضے ہیں۔ حیران ہوئی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ دعائیں وغیرہ کرنے لگی، یہاں تک کہ جو ہے اماں مرجانہ کو، بندگی میں کی کنیز تھی، بعض روایتوں میں حرم محترم تھی، ان کو یاد آیا کہ بندگی میں نے فرمایا تھا اگر دشمن تمہاری طرف آئے تو مٹھی پر مٹی یا جو ہے اینٹ اٹھا کر پھینک دو۔ تو فوراً بیوی اماں مرجانہ نے جو ہے مٹھی پر مٹی اٹھائی اور اوپر ہی سے جو ہے دشمنوں کو پھینکا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک مٹھی پر مٹی سے 6 دشمن اسی وقت پہ جھلس گئے، وہیں پہ جو ہے وہ جل گئے، وہیں پہ وہ ختم ہو گئے۔ مٹھی بھر مٹی سے وہ وہیں پہ 6 دشمنان خدا اسی وقت پہ وہیں پہ جو ہے جھلس گئے۔ تو فوراً دوسرے بیویوں نے جو ہے مٹی اینٹ وغیرہ جو کچھ ملا تھا وہ لیا اور پھینکنا شروع کیا، اسی سے جو ہے وہیں پہ کئی لوگ، کئی دشمنان خدا جو ہے وہاں پہ ختم ہوئے، دشمن دوزخ کے جو ہے حوالے ہوئے، وہ حواس وقتہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ یہاں پہ مٹی جو ہے آگ کا کام کر رہی ہے، پھر دوڑے ہوئے جو ہے واپس آئے، پھر دوڑے ہوئے جو ہے واپس آئے ہیں وہ لوگ، پھر وہ جو حبشی تھے دوڑے ہوئے واپس آئے۔ ادھر سے بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے میدان جنگ سے قلعے کو جا رہے تھے اور ادھر سے وہ بھاگتے ہوئے۔ اب بندگی میں رضی اللہ عنہ اور آپ کے فقراء کرام کو بظاہر معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ کام کر کے آیا ہے، 40 فقراء کو جو ہے شہید کر کے آیا ہے۔ تو بندگی میں سے جو ہے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے جو ہے بندگی میں کے جو ہے فوراً پیروں پہ گر گئے اور جو ہے جھوٹی تصدیق کی بندگی میں کے سامنے اور جو ہے معافی چاہی، تو بندگی میں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جو ہے شہر کے راستے سے جاؤ تاکہ معلوم ہو کہ جو ہے بھاگ کے جا رہے ہیں، گلیوں سے چھپتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں، شہر کے راستے سے جو ہے ان کو چلوایا گیا۔ تب جا کے آگے جا کے معلوم ہوا کہ وہ یہی جو بھاگ رہے تھے لوگ وہی تھے جنہوں نے جو ہے ان شہداؤں کو جو ہے شہید کیا، گنج شہدا کو 40 فقراء کرام کو شہید کیا۔ اس کے بعد جو ہے بیویوں نے یہ کمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ طاقت بخشی تھی کہ مٹھی پر مٹی سے جو ہے وہ دشمنوں نے خدا جو ہے وہیں پہ جو ہے جل جا رہے تھے۔ اس کے بعد بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء کرام نے وہاں پہ افسوس کیا اور اس کے بعد جو ہے ان فقراء کرام جو شہید ہو چکے تھے ان کے واسطے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے گڑھا کھودا گیا، 10 گز لمبا اور 10 گز جو ہے گڑھا، ایک ہی گڑھا ڈیتھ میں جو ہے کھودا گیا اور اسی میں جو ہے 40 فقراء کرام کو ایک ہی نماز جنازہ ایک ساتھ قرآن کی پڑھائی گئی اور اسی کے ساتھ جو ہے 40 فقراء کرام کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ دفن ہو رہا تھا، بندگی میں رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار یہ ہوتے ہیں ملک شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ستراسن کے جاگیردار تھے۔ بندگی میں نے جو ہے ان کا نام شہداؤں کی فہرست میں رکھا تھا، پہلے سے جو ہے بندگی میں نے جو ہے شہداؤں میں ان کا نام رکھا تھا۔ پہلے روز کی جو ہے جنگ میں وہ نہیں آئے تھے، بڑے جاگیردار تھے، ان کے پاس بھی جو ہے اپنی پرائیویٹ فوج وغیرہ تھی، تو وہ جو ہے اب دوڑے دوڑے آ رہے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ جو ہے جنگ کی شروعات ہو گئی تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ جو ہے یہاں پہ جو ہے واقع جو جنگ ہونا تھا وہ ہو چکی اور فقراء کرام کی جو ہے تدفین وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو فقراء کرام کی جب تدفین ہوتے دیکھا حیران ہو گئے۔ بندے ملک شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس سے آئے تھے، شہادت کا جو ہے جوش امنگ لے کے آئے تھے، دیکھا کہ جو ہے جنگ بھی ہو گئی، سارا معاملہ تتر بتر ہوا ہے اور فقراء کرام کی جو ہے تدفین میں زارو قطار رونے لگے۔ بندگی میں قدموں پہ آگے پڑے کہ جو ہے میری خواہش تھی آپ کے ساتھ جو ہے شہید ہونے کی۔ تو بندگی میں نے فرمایا کہ ملک شرف الدین تمہاری جو ہے خواہش دوسرے روز پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تو آج کی فتح ان نہتے غریب فقراء کرام کے حق میں لکھی تھی، اگر آج تم شریک ہوتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ ملک شرف الدین جیسے امیر جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے اسی لیے جو ہے ان کو جیت ہوئی اور ہم کو جو ہے شکست ہوئی۔ تم شریک ہوتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ ملک شرف الدین جیسے امیر جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے اسی لیے جو ہے ان کو
جیت ہوئی اور ہم کو جو ہے شکست ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تو آج ہمارے مقدر میں ان فقراؤں کے مقدر میں جو ہے یہ آج فتح رکھی تھی. ان بے نوا فقراؤں کے جن کو لڑنا کرنا نہیں آتا, جن کے پاس کچھ ہتھیار وغیرہ نہیں ہے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جو ہے یہ فتح نصیب کی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ملک شرف الدین کے پاس جو ہے راجپوتوں کی بھی فوج تھی. انہوں نے عرض کیا کہ خونکار میرے پاس جو ہے راجپوتوں کی بھی جو ہے فوج تھی, لیکن محض اسی وجہ سے نہیں لایا کہ وہ لوگ جو ہے ہندو ہیں. کہا کہ ملک شرف الدین تم نے غلطی کی, آج کوئی رعایت نہیں ہے. اگر تم آج راجپوتوں کو بھی لائے ہوتے تو وہ بھی جو ہے ایمان سے مشرف ہو جاتے. انہوں نے محض جو ہے یہ لوگ ہندو کہہ کے نہیں لائے. اگر یہاں پہ کہا کہ آج کوئی مذہب کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہے, آج تم جس کسی کو لے آتے سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان عطا کر دیتا. وہ اسی وقت جو ہے ایمان سے جو ہے مشرف ہو جاتا, وہ اسی وقت جو ہے تصدیق سے مشرف ہو جاتا. اور ساتھ ہی ساتھ کہا جاتا ہے کہ بندگی میاں کے ساتھ جو ہے, جب بندگی میاں کو جو ہے یہ آنکھ پہ تیر لگا تھا, اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے چارپائی پہ لٹا دیا گیا تھا. اور آپ کی چارپائی ہمیشہ حکم تھا کہ میاں کبیر محمد جو ہے ایک پایا ہمیشہ اٹھا کے رہیں گے. تو بندگی میاں یہاں پہ تدفین بھی کر رہے ہیں تو میاں کبیر محمد ساتھ ہی میں. تو پہلا ڈائلاگ جو بندگی میاں نے ملک شرف الدین کو دیکھ کے جو ہے, پہلا الفاظ جو بندگی میاں نے فرمائے کہ ملک شرف الدین تمہارا آنا دیر سے ہوا, اگر تم آتے تو دیکھتے کہ میاں کبیر محمد نے کیا شجاعت دی ہے, کس طرح سے جو ہے انہوں نے لڑا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میاں کبیر محمد کے تعلق سے فرمایا ہے کہ دھنیہ ہے میاں کبیر محمد کی ماں جس کی کوکھ نے میاں کبیر محمد جیسے فرزند کو جو ہے پرورش دی, جس فرزند کو جو ہے جنا. میاں کبیر محمد کماتی تعلق سے بندگی میاں نے بشارت دی. تو پہلے الفاظ بندگی میاں کے یہی تھے کہ ملک شرف الدین تم آنے میں دیر کر دیے, ورنہ دیکھتے کہ میاں کبیر محمد نے جو ہے کیسی اپنی جو ہے شجاعت دکھائی, کیسے جو ہے اپنے جوہر دکھائے. وہ جو بالکل ڈرپوک تھے, جو بکرا ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ اہل کا چھتر اڑا کے آگے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے صدقہ ہے, نظر کرم ہے, اور بندگی میں کی خوشی ہے. اس لیے آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم میاں کبیر محمد کو دیکھتے, ان کی شجاعت کو دیکھتے. اور ساتھ ہی ساتھ بندگی میں کی یہ بشارت کے دھنیہ ہیں میاں کبیر محمد کی ماں جس کی کوکھ نے میاں کبیر محمد جیسا جو ہے بچہ جنا. کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی معمولی بشارت نہیں. میاں کبیر محمد رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بشارت تھی. بہرحال ملک شرف الدین جو ہے جب غمزدہ ہوئے تو بندگی میں نے جو ہے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا کہ بھائی شرف الدین تم کل کے روز تمہارے ساتھ جو ہے شہید ہوگے. تب جا کے جو ہے انہیں تسلی دی. اتنے میں جو ہے بندگی ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ملک برخودار کے نام سے جو اسلام سے ملے تھے اور بندگی میاں کو ملائے تھے آپ امام, وہ بھی جو ہے پیرا پٹن وغیرہ جو ہے بیل گاڑیاں وغیرہ جو ہے لے کر آ گئے. ملک شرف الدین رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ خونکار یہاں پہ جو ہے حالت کافی خراب ہو چکی ہے, فقراء کرام جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی بھی جو ہے نہیں کی جا سکتی, لہٰذا جو ہے آپ خدا واسطے میری جاگیر سداسن تشریف لے چلی. پہلی جنگ کامل میں بھی بندگی میاں کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جو ہے دوسری جو جنگ ہونے والی ہے وہ سداسن میں ہے. تو بندگی میاں نے جو ہے کہا کہ آپ نے حامی بھری اور جو ہے جانے کی تیاری کی. اس وقت جو ہے کھچڑا وغیرہ بنایا گیا. کہا جاتا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میاں کی زوجہ تھی, انہوں نے جو ہے کھچڑا بنایا. بندگی میاں نے حکم دیا, یعنی سب وہ فقراء وہ دشمن جو تھے جاتے جاتے امین کی فوج والوں نے سارا ذرا جو ہے جلا کے چلے گئے. کچھ موجود نہیں تھا, جو کچھ کھانا وغیرہ موجود تھا, جو جس کا جو تھا بندگی میاں نے حکم دیا کہ لاؤ. سارا لا دیا گیا اور سارا ملا دیا گیا. جو کھچڑی ہوتی ہے کھچڑا جو کہا جاتا ہے وہ سارا ملا دیا جاتا ہے, دال کھانا دال چاول وغیرہ سب ملا دیے جاتے. وہ کھچڑا بنایا گیا اور وہ سویت کی گئی اور وہ کھائے, اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے کامل سے یہ لوگ نکل گئے. 12 شوال جیسا کہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرماتے کہ بھائی سید کنمیر پہلے روز اگر تم تنہا رہو اور تمام عالم ایک طرف ہو جائے تو بھی فتح تمہیں ہوگی, تمہیں کو جو ہے حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کا وہ قول پورا کیا. اب دوسرا قول باقی تھا کہ دوسرے روز تمہاری شہادت ہوگی. وہ قول ابھی باقی تھا, اللہ جو ہے وہ پورا کروا رہا ہے. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے اپنی فقراء کرام کی جماعت کے ساتھ آپ چارپائی پہ ہیں. بندگی میں زخمی ہیں, آنکھوں میں جو ہے تیر چھپا ہوا ہے, آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, اور آپ کا حکم ہے کہ جو ہے آپ کی جو چارپائی ہے وہ جو ہے میاں کبیر محمد اٹھائیں گے اور دوسرے فقراء کرام ساتھ ساتھ جو ہے باری باری بدلتے ہوئے جو ہے یہاں سے جائیں گے. تو جو ایک دن کا گیپ آیا ہے وہ یہی ہے. 12 شوال عشاء کی نماز کے بعد جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے دائرے والے یہاں سے ہجرت کرتے ہیں کامل سے, اور جو ہے 13 شوال جو جمعرات کا دن تھا, شعشمے کے روز یہ جو ہے جنگ واقع ہوئی پہلے دن کی. جمعرات کے روز جو ہے سارا سفر میں گزرا, جمعرات کی رات بھی جو ہے سفر میں گزری, اور فجر سے پہلے 4 بجے کا وقت کہا جاتا ہے, صبح صادق کا وقت تھا. بندگی میاں رضی اللہ عنہ سودراسن کے باہر جو ہے گاؤں ہی کے باہر آپ نے جو ہے اپنی سواری رکا دی. آپ چاہتے تھے کہ شہادت جو ہے اسی مسافرت کی حالت میں, سفر کی حالت میں, بندگی میاں کی خواہش تھی کہ سفر کی حالت میں جو ہے شہادت ہو, کوئی ٹھکانا نہ ہو, بے ٹھکانا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اس حالت میں جو ہے ان کی شہادت واقع ہو. تو بندگی میاں نے جو ہے شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہے ایک نالا بہتا تھا وہاں پہ
جب ریل جسے کہا جاتا ہے پانی کا نالا کافی موسم باراں تھا، بارش کا موسم تھا، کیچڑ کیچڑ وغیرہ تھا، وہاں پہ جو ہے یہ سواری رکا دی گئی اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اپنے عورتیں اور جو بچے وغیرہ تھے ان کو جو ہے حکم دیا کہ جو ہے یہ دائرے کے اندر چلے جائے، شہر کے اندر چلے جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو غازی تھے ان کو بھی جو ہے، اب یہاں پہ صرف شہداء ہے اس دن کی جماعت میں، صرف شہداء کرام ہے، اور جو غازی ہونے والے تھے بندگی ملک العادات رضی اللہ عنہ اور دوسرے فقراء ان کو بھی جو ہے شہر کے اندر جانے کا حکم دیا، اگرچہ کہ جو ہے بندگی ملک العادات رضی اللہ عنہ کی کافی خواہش تھی، لیکن بندگی میں کا حکم تھا کہ جو دوسرے صحابہ مہدی موعود ہیں جو اختلاف رکھتے تھے وہ جو ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے پردے ہٹائے گا اور وہ تم سے جو ہے آ کے رجوع ہوں گی۔ اور دوسری وجہ ملک العادات رضی اللہ عنہ کی زندہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی دادو میرے بچوں کو جو ہے خدا کا نام یاد دلانا ہے، انہیں جو ہے وہ فیض پہنچانا ہے جو ان تک پہنچایا گیا تھا۔ تو دو وجہوں سے جو ہے بندگی ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غازی ہوئے ہیں، خلیفہ خاص ہے بندگی میں سید شاہ الفریق صدیق ولایت رضی اللہ عنہ۔ ادھر ہوا یہ اینل کی فوج تو جو ہے ایک ہنگامہ خیز بھاگی ہے، اپنی جان بچانے سارے بھاگے، بڑے بڑے جو بہادر تھے سارے کے سارے وہ بھاگے ہیں۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوف کے عالم میں جب بھاگے ہیں، جب سانتیج کے مقام پہ پہنچے ہیں تو بادشاہ کی طرف سے پیغام ملا، اگر تم یہاں پہ آؤ گے تو تمہاری جو ہے موت واقع ہوگی اور تمہارا گھر بار سارا ختم کر دیا جائے گا، بیوی بچے وغیرہ سب ختم کر دیے جائیں۔ تو اینل نے دیکھا کہ دونوں طرف جو ہے موت ہے، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ شیطان مردود نے، جس طرح رسول اللہ کے پاس بھی جو ہے میٹنگوں میں شیطان جو ہے بوڑھوں کا لباس اختیار کر کے آیا ہے، یہ بات ثابت ہے، یہاں پہ بھی شیطان اسی طرح سے آیا، اس نے کہا ہے کہ سید خنمیر کے پاس یہ بات مشہور ہے کہ دوسرے روز ان کی شہادت ہوگی، لہذا تمہاری جو ہے دوسری جنگ میں فتح ہوگی، تم واپس جاؤ۔ تو اینل نے جو ہے دوبارہ فوج کو جو ہے اکٹھا کیا۔ اب کی بات کہا جاتا ہے کہ جو ہے 1,500 یا 2,000 فوج تھی جو اکٹھا ہوئی، سارے بھاگ چکے تھے، تو یہ 1,500 کی وہ فوج لیے ہوئی بندگی میں رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے دوبارہ کھامبیل آیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں جو ہے واپس پلٹ کے آیا، عشاء کے بعد ہی جو ہے رات میں غالباً جمعرات کی صبح وہاں پہ پہنچ چکا تھا، لیکن دیکھا کہ جو ہے دائرہ خالی ہے، معلوم ہوا کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کے فقراء کرام کے ساتھ جو سداسن گئے، تو واپس جو ہے فوج کو جو ہے کوچ کرتا ہوا جو ہے سداسن پہنچا ہے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے پہلے یہ ایک پہر کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے سداسن میں اینل کی فوج پہنچتی ہے۔ 14 شوال کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ آج کے دن جو ہے شہادت واقع ہونے والی ہے۔ بعض فقراء کرام ہیں جو اس امید میں ہے کہ جو ہے اب اینل کی اگر فوج اس کے نخارے سنے آ رہے ہیں اور بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے تیاری بھی کر رہے ہیں، تو بعض فقراء کرام اب یہ جمی گوئی چل رہی ہے کہ کل کے دن کی طرح آج بھی جو ہے ان کے چھتر اڑا دیں گے، آج بھی جو ہے انہیں قتل کریں گے، باطل جہنم کریں گے۔ تو ملک گوہر شاہ پولادی نے کہا کہ نہیں، آج ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کل کے دن جس نظر کرم سے ہمیں طاقت مل رہی تھی آج اس نظر کے اوپر پٹی بنی تھی، جو نظر طاقت بخش رہی تھی آج بندگی میاں کی آنکھ پہ پٹی بنی ہوئی۔ ملک گوہر شاہ پولادی رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ عرض کیا۔ بہرحال 14 شوال اب ہر کوئی جو ہے اپنی عورتیں وغیرہ سے جو ہے مل کے بھی جو ہے آ چکا ہے۔ ملک گوہر شاہ پولادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آنے میں دیری کی، بندگی میں ان کے انتظار میں ہے، ادھر اینل کی فوج جو ہے وہاں پہ قریب میں پہنچ چکی ہے، آئے بڑے خاموش آئے، آنے دیری کی وجہ پوچھی تو کہا نہیں، کسی نے اطلاع دی ملک گوہر شاہ پولادی آخر کیوں نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ خنکار ان کی 7 سالہ بچی ہے، وہ بچی جو ہے اپنے باپ کو چھوڑتی نہیں، بچی یہ کہتی ہے کہ جو ہے آپ مجھے میاں کا مرید کرا کے جائیں، مجھے میاں کا آپ مرید کرائے جائیں۔ اب وہ میدان جنگ ہے، قسم کرسی کا عالم ہے، وہاں پہ بچی کو مرید کرو، تو بندگی میں نے فرمایا کہ جاؤ جا کے جو ہے بچی کو یہاں پہ لے کے آؤ۔ میدان جنگ میں بچی کو لایا گیا، 7 سال کی بچی کو بندگی میں نے جو ہے اپنا دم سانس جو ہے بچی کو بخشا، اسی وقت میں بچی فنا فی اللہ ہوئی، بچی کو فیض گیا تو رائے گا نہیں گیا، اسی بچی کا نکاح بندگی میرا سیدنا شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ عنہ سے ہوا جو ثانی مہدی رضی اللہ کے فرزند ہیں، اور اسی بچی سے 2 فرزند بندگی میں سید یوسف بارہ بن اسرائیل جو حضرت شاہ قاسم کے والد ہیں، اور بندگی میں سید خنمیر بارہ بن اسرائیل جو حضرت شاہ ابراہیم اور حضرت شاہ یوسف کے والد ہیں، یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے وہ فیض بندگی میں کا جو بچی کو گیا تھا وہ بھی رائے گا نہیں ہوا، بلکہ آگے جاری اور ساری ہوا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا، اور ایک ملک حماد رضی اللہ عنہ بڑی پریشانی کے عالم میں آئے، دیری سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ خنکار کیا کروں، بیوی چھوڑ نہیں رہی تھی، کہا کہ جو ہے میاں نے آپ کا نام شہداؤں کی فہرست میں لکھا ہے، آپ جائیں گے اور شہید ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہدا جو شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، آپ وعدہ کریے کہ آپ جو ہے مجھ سے روزانہ ملتے آتے رہیں گے۔
آپ وعدہ کریے کہ آپ شہید ہونے کے بعد بھی مجھ سے روزانہ ملنے آئیں گے. ملک حماد پریشان ہو گئے. تو بندگی میاں نے فرمایا, بندگی میاں سے جب کہا تو بندگی میاں نے فرمایا کہ جاؤ ملک حماد, اس میں پریشانی کی بات کیا ہے, وعدہ کر دو کہ روزانہ ملنے آؤں گا. تو کہا کہ خونکار کہتی ہے کہ لکھ کے دے دو. تو بندگی میاں نے فرمایا کہ پرواہ نہیں, لکھ کے دے دو اور کہہ دو کہ اس وقت تک ملتے آتے رہوں گا جب تک کہ یہ راز پوشیدہ رہے گا. تو جا کے باقاعدہ لکھ کے آئے ہیں کہ اس وقت تک ملنے آتا رہوں گا جب تک کہ یہ راز پوشیدہ رہے گا, مخلوق پہ ظاہر ہوگا تب جو ہے آنا چھوڑ دوں گا. تو اس وقت تک بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ روزانہ گھوڑے پر سوار ہو کے اپنی زوجہ سے ملنے آتے تھے جب تک کہ جو ہے یہ راز فاش نہیں ہوا ہے. ایسی تاریخی مثال جو ہے کہیں پہ نہیں مل سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے تو اس کا ثبوت یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے کہ شہید جو ہے, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, وہ جو ہے مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہے. اللہ کی طرف سے جو ہے رزق بھی پہنچایا جا رہا ہے. بہرحال بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ سے کہلوایا گیا کہ جاؤ جا کے جو ہے لکھ کے آ جاؤ کہ جو ہے اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ جو ہے مخلوق پہ جو ہے یہ راز ظاہر نہ ہو جائے. بہرحال 14 شوال کو جو ہے ضحیٰ سے پہلے, جو غزوے سے پہلے کا وقت تھا, اس سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے جو ہے جنگ کا آغاز ہوا ہے. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کو فقراء اکرام نے کہا کہ خونکار سب غازیوں کو بندگی میں نے جو ہے جو غازی ہوئے تھے, جو زخمی وغیرہ ہوئے تھے, جو زندہ رہنے والے تھے, ان کو جو ہے دائرے میں بھجوا دیا تھا بندگی میں نے. تو فقراء اکرام نے کہا کہ آپ خونکار اپنی اس فرزند دلبند کو میں سے جلال کو بھجا دیں واپس, تاکہ آپ کے بعد جو ہے آپ کا جانشین رہے. جیسے جلال 14 سال کی نوجوان بچے, آپ ان کو یہاں پہ کیوں رکھ لیں؟ تو بندگی میں نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو جو پالا پوتا یہاں تک لایا ہے وہ اسی بات سے کہ محض مہدی موت کے نام پہ قربان کروں. کہا جاتا ہے کہ اپنے پورے فرزندوں میں 7 فرزندوں میں جو بڑے فرزند تھے, بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی پرورش کی ہے کہ ہر رات کو گھر میں آتے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ, فقر و فاقہ ہو کچھ بھی ہو, آپ پوچھتے کہ میاں سے جلال نے کھایا ہے نہیں کھایا. اسی کے بعد جو ہے بندگی میں سوتے. ایک مرتبہ فقر و فاقہ تھا, بیوی نے کہا کہ جو ہے میاں سے جلال نے کچھ نہیں کھا, سو گئے. تو بندگی میں نے جو ہے اپنے حجرے میں ڈھونڈا, گیہوں کا جو ہے کچھ گھاس پھوس رکھا ہوا تھا, اس سے جو ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کیا تو کچھ چند دانے نکلے, اس کو پیسا, اسی وقت پہ روٹی بنائی, میاں سے جلال کو اٹھایا اور اس کے بعد کھلایا اور کہا کہ میں اس بچے کو جو ہے تیار کر رہا ہوں, جو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اسے جو ہے اچھا کھلا پلا کے سنوار کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اس طرح جو ہے اس بچے کو جو ہے تیار کیا جا رہا تھا. محض کھلایا پلایا بھی اس بات سے جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا ہے, مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے نام پر قربان کرنا ہے. بہرحال بندگی میں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہاں پہ رکھا گیا. اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو یہ جنگ جو ہے پہلی جنگ کی طرح نہیں ہوئی, بلکہ یہاں پہ جو ہے شروعات میں 2-4 جو ہے بندگی میں کے صحابہ ایک کے بعد دیگر جو ہے بندگی میں سے اجازت لے کے جو ہے آگے بڑھے, ایک صحابی لڑا ہے, اس کے بعد جو ہے پوری مدبھیڑ ہوئی ہے. تو سب سے پہلے بندگی میں نے جو اپنے فرزند کو چلایا, یہ دیکھیے دلیری مردانگی کی بات, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو. بندگی میں نے وہاں پہ پہلے اپنے فرزند کو چلایا. بندگی میں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بندگی میں سے جلال پر جمال ان کا ایسا عالم تھا, جہاں جاتے صفے کاٹتے. اینل کی فوج دوبارہ حیران تھی. بندگی میں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شدت سے دشمنوں کو کاٹا ہے, ایک 14 سال کا نوجوان ایک پھول ہے تو جو ہے دشمنوں کی فوج کو جو ہے کاٹتے چلا جا رہا ہے. اینل نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے, تو کہا کہ یہ امیر جماعت میں سے خنویر کا جو ہے فرزند ہے. تو اینل نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا, ورنہ ایک بچہ جو ہے ساری فوج کو ختم کر دے گا. کمندے پھینکو, جالے پھینکو اور اس طرح جو ہے بچے کو جو ہے پہلے گرفتار کر لو. تو جو ہے ہر طرف سے جو ہے جال وغیرہ جو ہے پھینکی گئی, جو خلاف ہے چال کے, جو فوج میں نہیں کیا جاتا, جنگ میں نہیں کیا جاتا, یہ دھوکے بازی ہے. اس طرح سے جو ہے بندے میں سے جلال کو جو ہے گرفتار کیا گیا, جالے وغیرہ پھینکی گئی, کمندے تیر وغیرہ پھینکے گئے, زخمی کیا گیا اور جو ہے پکڑا گیا. پکڑ کے جو ہے اینل کے پاس لایا گیا. دوسرے تو چاہتے تھے کہ جو ہے گرفتار کرے, اینل نے کہا کہ جو ہے اسے ذبح کر دیا جائے. تو فوراً جو ہے بندگی میں سے جلال کو جو ہے لٹایا گیا. یہ پورے اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور بندگی میں سے جلال کے اوپر جو ہے جلاد نے جو ہے اسی وقت پہ چھری پھیر دی, آپ کا جو ہے گلا الگ کر دیا. سب سے پہلے شہید تھے جو اللہ کی راہ میں بندگی میں رضی اللہ کے فرزند دلبند بندگی میں سے جلال جو ہے شہید ہوئے. شہادت بھی اس طرح کہ جو ہے آپ کا گلا کاٹا گیا. بندگی میں رضی اللہ دیکھ رہے ہیں, اچانک بچہ نظر نہیں آیا. پوچھا کہ جلال جی کہاں ہیں, تو کہا کہ خونکار وہ دعا کر دی. اسی وقت سے کہا جاتا ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ دعانے شکرانہ آپ نے پڑھا, بعض روایتوں میں کہ سجدے شکرانہ بجا لائے, آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ خدایا جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند کی قربانی دینی چاہی تو ان کے بدلے میں جو ہے دمہ قربان ہوا, اور تو نے میرے فرزند کی قربانی قبول کر لی.
سجدے شکرانہ بجانا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ بندگی میں جو اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں، قدم اسی کی آگے بڑھا۔ انہوں نے بھی جو ہے کئی دشمنوں کو جو ہے واصل جہنم کیا، دوبارہ ہنگامہ تھا۔ یہ بھی جو ہے 6 تلواروں میں سے جو ہے ایک تلوار تھی، مشہور پہلوان تھے، انہوں نے جو دوبارہ حملہ کیا، زخموں سے کافی چور ہوئے۔ بندگی میں ان کے پاس دوبارہ آئے ہیں، قدموں سے کیے جب زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ بندگی نے فرمایا کہ میں تم سے خوش ہوں، مہدی موت تم سے خوش ہے، خدا تعالیٰ تم سے خوش ہے۔ اس کے بعد دوبارہ گئے، دشمنوں کو ختم کیا اور واپس آئے اور بندگی میں کے قدموں میں جو ہے اپنی جو ہے جان حوالے کی ہے۔ بندگی میں نے اپنی گود میں ان کو لٹایا اور جو ہے بندگی ملک حماد رضی اللہ جو ہے روح ہمارے پرواز۔ صرف ایک بندگی میں سے جلا تھے جو میں سے خوش ہے، خدا تعالیٰ تم سے خوش ہے۔ اس کے بعد دوبارہ گئے، دشمنوں کو ختم کیا اور واپس آئے اور بندگی میں کے قدموں میں جو ہے اپنی جو ہے جان حوالے کی ہے۔ بندگی میں نے اپنی گود میں ان کو لٹایا اور جو ہے بندگی ملک حماد رضی اللہ جو ہے روح ہمارے پرواز۔ صرف ایک بندگی میں سے جلا تھے جو میدان جنگ میں جو ہے آپ شہید کیے گئے، باقی سارے آتے اور بندگی میں کے جو ہے قدموں میں قربان ہوتے۔ ان کے بعد جو ہے بندگی ملک گوہر شاہ پولادی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، اب وہ جاتے ہیں اور دشمنوں کو جو ہے اسی طرح جو ہے آپ وار کرتے ہیں، کئیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے آپ کو وار کیا گیا، آپ کا ایک ہاتھ بازو کاٹا گیا، پھر دوبارہ دوسرا بازو کاٹا گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اسی حالت میں جو ہے بندگی میں کے پاس آئے ہیں اور دونوں ہاتھوں پہ نیزے یا جو ہے خنجریں لگائے ہیں اور جو ہے گھوڑے کی لگام کو اپنے منہ سے پکڑا ہے اور اس طرح جو ہے پھر دوبارہ جو ہے میدان جنگ میں گئے ہیں اور گھوڑے سے اور اپنے ہاتھ پہ لگے ہوئے خنجروں سے جو ہے لڑے ہیں اور جب زخموں سے چور ہو چکے تو دوبارہ بندگی میں اور ان کے پاس جو ہے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور اپنے آقا کو دیکھا اور جو ہے اپنی جان جو ہے خدا تعالیٰ کے حوالے۔ ان کے بعد جو ہے بندگی میں سیدنا شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اب سب مل کے جو ہے آگے بڑھیں، سب جو ہے ہر طرف سے جو ہے اب حملہ ہوتا ہے۔ اب بندگی میں سیدنا شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف جو ہے آپ کے تمام ساتھی ہیں، آپ کے فقراء ہیں، میاں صف خان جی، میاں ملک جی، ملک آپ کے داماد ملک اسماعیل، ملک یعقوب، یہ بڑے بڑے جو فقراء کرام ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ہنگامہ خیز جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ کئی دشمن جو ہے واصل جہنم ہوتے ہیں۔ اس روز بھی جو ہے ہر طرف جو ہے خون نظر آ رہا تھا، لیکن مشیت عزتی اللہ تعالیٰ کی مشیت آج کے دن جو ہے کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کچھ اور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے بندگی میں نے جو ہے کئیوں کو واصل جہنم کرتے کرتے آپ ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ آپ کے بچے کا لاشا پڑا ہوا تھا، آپ کے فرزند کا جو ہے لاش مبارک جہاں پہ پڑا ہوا تھا، بندگی میں وہاں پہ آئے اور فرزند کے لاشے کو دیکھا، سر جدا تن جدا پڑا ہوا ہے۔ بندگی میں جو ہے اپنے گھوڑے سے اتری، اپنے فرزند کی جو ہے لاشے کو لیا، اپنی چھوما بھی ہے۔ اب اس کے بعد چاہتے تھے کہ جو ہے اٹھیں، اس وقت تک کہا جاتا ہے جب بندگی میں یہاں پہ آئے ہیں اور دشمنوں کو مارا ہے، سارے جو ہے اس وقت پہ ساری فوج پھر سے دوبارہ بھاگ رہی تھی، واپس جو ہے پھر بکھر چکی تھی اور بھاگ رہی تھی۔ تو اینل نے دوبارہ باقاعدہ ایک تقریر کی، یہ جوش دلانے والی جو ہے تقریریں کی جاتی جنگ میں، باقاعدہ جوش دلانے والی جو ہے اس نے تقریر کی اور دوبارہ جو ہے فوج کو بھجایا ہے۔ اس وقت جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرزند دلبند کے ساتھ یہاں پہ آپ موجود تھے اور آپ اٹھے دوبارہ وار کرنے کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سید خنمیر ہماری امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ بندگی میں جو ہے پہلے سے زخموں سے چور ہو چکے تھے، آپ روب قبلے کو چہرہ کر کے دوزانوں میں بیٹھ گئے۔ پیچھے سے جو ہے ہر طرف سے جو ہے دور سے حملے ہونے لگے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے، کوئی جو ہے شمشیر پھینک کے مار رہا ہے، کوئی تیر جو ہے وار کر رہا ہے۔ زخم آپ جو ہے مہو میں مستغرق ہیں، ہر طرف خدا ہی خدا ہے، ہر طرف اللہ کا جلوہ ہے، یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو بندگی میں رضی جو ہے لبیک کہا، کسی کی مجال نہیں کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے سر مبارک آپ کے تن سے الگ کر سکے۔ جب وہ وقت آیا، روایتوں میں ہے کہ ضحیٰ کا وقت تھا 10 بجے کا، بعض روایتوں میں کہ زوال سے پہلے کا وقت تھا، بندگی میں رضی اللہ عنہ کا سر مبارک خود بخود جو ہے اپنے تن سے جو ہے جدا ہوا۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ شہادت واقع ہوئی۔ حضرت عابد سنی صاحب کہتے ہیں کہ فضا پہ چھا گیا کوہر، لرز اٹھے ہیں بحر و بر، ہے کف کپائے جن و بشر، محمدین چشم تر، بچھا دیے فرشتے پر، یہ غلغلہ ہے عرش پر، کہ کٹ گیا میاں کا سر۔ بندگی میں سیدنا شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کا سر ظہر کی نماز سے پہلے، زوال سے پہلے جو ہے ضحیٰ کے وقت پہ 10 سے 11 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے بندگی میں سیدنا شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ جو ہے شہادت واقع ہوئی ہے۔ اب جب ساتھیوں نے، غلاموں نے دیکھا ہمارے آقا چلے گئے، اب یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ زندہ رہے، اب مار مار کے ہر ایک شخص چاہتا تھا کہ جو ہے قتل ہو اور اپنے آقا کے پاس پہنچ جائے۔ تمام کے تمام ساتھی، ملک میاں جی، ملک اسماعیل، ملک جی مہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی بندگی میں سے عدن، ملک شرف الدین رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام کہا جاتا ہے فقراء کرام
جو کوئی لڑتا اگرچہ کہ جو ہے دشمن کی فوج میں جو ہے پیچھے تو چلے جاتا، لیکن جب وقت آخر آتا تو جس طرح پروانہ دوڑتا ہوا شمع کے پاس آتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، اس طرح جو ہے وہ پروانہ خنمیر جو ہے دوڑے ہوئے آتے اور بندگی میاں کے قدم مبارک میں آتے اور اپنی جان جو خدا تعالیٰ کے حوالے کرتے، یہاں تک کہ جو ہے 18 فقراء کرام کے سر کے بال بندگی میاں کے جو ہے انگوٹھوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ لاشوں کو جب دیکھا گیا، ایک تو جو ہے آپ کی لاشیں کے اوپر جو ہے تمام فقراء کرام کی لاشیں وہ چمٹ گئی، یہاں بھی ساتھ وہاں بھی ساتھ، اپنے مرشد اپنے آقا سے جو ہے ایسا مرے ہیں کہ فدا بھائی، جینا ساتھ میں اور مرنا ساتھ میں، اور مرے تو مرے ایسے ہیں جو ہے تاریخ جو ہے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایسے کئی جنگ کے واقعات ہوئے لیکن ایسی جنگ، ایسی فدائیت کا مظاہرہ کہیں پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ 18 فقراء کرام مرے ہیں تو جو ہے ان کے سر کے بال جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی جو ہے انگوٹھوں سے لپٹے ہوئے، ایک کے بعد دیگر جو ہے تمام فقراء کرام شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر میں بندگی میں صرف عطن اور ایک جو ہے میاں زین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو جو ہے باقی تھے۔ ان کے زندہ رہنے کے واسطے انہیں میں ایک فقیر کی خواہش تھی کہ جو ہے کسی بہانے سے جو ہے بندگی میں کہ بھائی کم سے کم زندہ رہ جائیں، ان کو جو ہے کسی بہانے سے جو ہے دائرے کے اندر بھجوایا گیا۔ تو جب وہ دائرے کے اندر آئے تو میاں سید عطن جو ہے بندگی میں کے بھائی ہیں، جب وہ دائرے کے اندر آئے تو انہیں کی بیوی نے جب ان کو دیکھا تو انہیں جو ہے پکارا اور کہا کہ آپ اب تک زندہ ہیں، آچھی تو عزت بیٹھ چکی ہے، یعنی بندگی میاں کی زوجہ تو جو ہے عزت بیٹھ چکی ہے۔ تب بندگی میں سے عطن نے فرمایا تم بھی چوڑیاں پھینک دو، پھوڑ دو اور عزت بیٹھ جاؤ، سمجھو کہ میں شہید ہو چکا۔ واپس آئے ہیں لڑتے لڑتے جو ہے وہ آپ بھی شہید ہو چکی۔ میاں سید عطن کو حقیقت میں معلوم نہیں تھا کہ جو ہے بندگی میں کی شہادت باقی ہو چکی ہے، آپ دور تک نکل چکے تھے کافی۔ آپ کو جو ہے کسی نے کہا تو آپ جو ہے دوبارہ جو ہے دائرے میں گئے، وہاں پہ ان کی زوجہ نے کہا کہ اچھی تو یعنی بندگی میں کی زوجہ بی بی عائشہ اور اچھی وہ تو جو ہے عزت بیٹھ چکی ہے اور آپ اب تک زندہ ہیں، یعنی وہ بھی چاہتی تھی کہ جو ہے جلد سے جلد میرا شوہر جو ہے شہید ہو مہدی موت کے نام پر اور میں کب عزت بیٹھوں۔ تو زندہ دیکھا تو جو ہے وہ حیران ہو گئی، غمگین ہو گئی، شوہر کو للکارا، فوراً جو ہے بندگی میں عطن رضی اللہ عنہ جو ہے دوبارہ میدان جنگ میں آئے ہیں اور جو ہے آپ نے جو ہے شہادت کا جو ہے جام نوش کیا ہے۔ بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی شہادت تفصیل کا چاہا تو انشاءاللہ بعد کی نشستوں میں اور تفصیل سے کہا جائے گا، تھوڑا سا مختصر سا یہ کیونکہ نماز عشاء کا بھی جو ہے وقت قریب آ رہا ہے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں سامنے فرمایا تھا دوسرے دن جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی، ضحیٰ کے جو ہے زوال کے وقت تک جو ہے یہ جنگ کا اختتام ہوا۔ بظاہر اینل کو جو ہے فتح ہوئی لیکن حقیقت میں فتح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کو ہوئی، حقیقت میں فتح مہدویوں کو ہوئی، بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی جماعت کو ہوئی، قول مہدی پورا ہوا، حجت مہدی پوری ہوئی، جیسا کہ مہدی اسلام نے فرمایا تھا وہ حجت پوری ہوئی۔ اینل جو ہے بڑی آہستگی کے ساتھ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے بندگی میں کی لاشیں کو ڈھونڈتا ہوا جب آیا تو کرامتیں بھی فقراء کرام کی طرف سے جو ہے دیکھنے میں آئی، اس طرح سے کہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ جو ہے بندگی میں کے لاشاں پہلے نکلوائیں، تو کہا جاتا ہے کہ بندگی میں کے لاشیں کو نکلوانے کے واسطے اوپر سے کئی لاشوں کو ہٹانا پڑا، تب جا کے جو ہے بندگی میں جو ہے لاشا سب سے نیچے بندگی میں کا لاشا، اس کے اوپر پورے فدائیوں کا لاشیں، اس کے اوپر جو ہے پورے فدائیوں ان کے لاشیں مبارک کے اوپر تمام فقراء کرام کی لاشیں تھیں، سب کو ہٹایا گیا، تب بندگی میں کا جو ہے لاشیں مبارک نکالا گیا۔ سر تن سے آلریڈی جدا ہے، پہلے سے جو ہے تن سے جدا ہو چکا تھا۔ یہاں پہ ایک خاص کرامت یہ بھی دیکھنے میں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندہ ہوتے تو اینل کا ایک بھانجا لئیم ایک شخص، اس نے جب اینل نے پوچھا کہ اس میں میاں سید خنمیر کی لاش کون سی ہے تو اس کے بھانجے نے جو ہے پیر کے اشارے سے بے ادبی سے جو ہے بتایا کہ یہ سید خنمیر کی لاش ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ ملک گوہر شاہ اولادی، بعض روایتوں میں کہ ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھے ہیں اور اٹھ کے جو ہے فوراً شہید ہو چکے، گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ اٹھے اور اس بے ادبی پہ اپنے مرشد کی بے ادبی پہ اٹھے ہیں اور فوراً جو ہے اینل کے بھانجے کے 2 ٹکڑے کیے، ادھر وہ گرا ادھر یہ گرے۔ انہوں نے کہا کہ مہدویوں کے مردے بھی اٹھتے ہیں اور مارتے، یہ مرنے کے بعد بھی اٹھ رہے ہیں اور مار رہے ہیں، حیران ہو گئے۔ پھر جو ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جو ہے ان کے سروں کو الگ کر دو، تو جو ہے 7 سروں کو جو ہے الگ کیا گیا۔ بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت کا جو ہے سر پہلے ہی سے الگ تھا، بندگی میں کے بھائی بندگی سید عطن کا سر الگ کیا گیا، آپ کے ماموں بندگی ملک حماد کا سر الگ کیا گیا، آپ کے خسر سسری ملک میاجی رضن کا سر الگ کیا گیا، بندگی میں خانجی کا بھی سر جو ہے غالباً الگ کیا گیا، بندگی میں کے فرزند بندگی سے جلال کو بھی جو ہے ذبح کیا گیا تھا، آپ کا بھی جو ہے سر مبارک الگ کیا گیا، ملک شرف الدین رضی اللہ عنہ کا بھی جو ہے سر الگ کیا گیا ہے۔ 7 فقراء کرام کا بعض روایتوں میں 5 یا 6 ان کا جو ہے سر الگ کیا گیا۔ اب اینل چاہتا تھا کہ جو ہے ان 7 فقراء کرام کے سروں کو جو ہے بادشاہ مظفر بے ظفر کے جو ہے حضور میں جو ہے بطور تحفہ کے پیش کرو، چاپنے جاؤں اور تحفے کے طور پہ جو ہے پیش کرو، تو وہ بے ادبی دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ بے ادبی ہو، سروں میں جب ٹوکروں میں سر رکھ رہے تھے تو کہتا اس نے کہا تھا، اسے حکم دیا تھا کہ پہلے جو ہے میاں سید خنمیر کا جو ہے سر ٹوکری میں رکھا جائے، ان کے سر پہ جو ہے دوسروں کے سر ڈالے جائے،
لیکن کسی کا یہ مقدر نہیں تھا، وہ مقدور نہیں تھا کہ جو ہے بندگی میں کہ جو ہے سر مبارک کو اٹھا سکے۔ دشمنان خدا آ رہے ہیں اور سر کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سر اتنا وزندار ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ جو ہے بندگی میں کہ جو ہے سر کو اٹھا سکے، کسی کی مجال نہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی اور کسی کی مجال نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے بعض روایتوں میں کہ جو ہے ابلیس ہی جو ہے دوسرے بھیس میں آ کے جو ہے یہ جو ہے وسوسے دے رہا تھا، اس نے کہا کہ جو ہے تم قیامت تک جو ہے سر کو نہیں اٹھا سکتے، ان کے خلیفے ملک الہداد کو جو ہے دائرے سے بلاؤ اور وہ جو ہے سر اٹھائیں گے۔ تب جا کے جو ہے ملک الہداد رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دائرے سے بلوایا گیا۔ آپ نے دیکھا تو بندگی میں رضی اللہ کے جو ہے سر مبارک نے 3 بار تبسم فرمایا، مسکرایا اپنے خلیفے کو دیکھ کر، اور بندگی ملک الہداد رضی اللہ نے پھول کو جس طرح سے اڑاتے ہیں اس طرح سے یہ کہتے ہوئے کہ تیرا مقدور کہاں کہ جو اس سر کو اٹھا سکے، یہ کہتے ہوئے جو ہے بندگی میں ملک الہداد نے اپنے مرشد اپنے آقا کے سر کو اٹھایا، چوما اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے ٹوکرے میں رکھا۔ دوسرے سر کو پہلے سے رکھ دیے تھے دوسرے سروں کو، اس کے بعد جو ہے اوپر جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کا جو ہے سر مبارک رکھا گیا۔ ان سروں کو لے کر اینل کا حکم ہوا کہ جو ہے اب چاپنن کی طرف جو دارالسلطنت کا کیپٹل اس طرف جو ہے کوچ کرو۔ دشمنان خدا یہ جو اینل کی فوج والے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ہے عورتوں اور جو ہے دوسرے جو غازیاں ہیں ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ نے اسی کے دل کو جو اس وقت پہ نرم کیا اور اس کو یہاں پہ پھٹکار محسوس ہو گئی کہ جیسا کہ سنا گیا تھا، جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جو رومرز اٹھائے گئے تھے، اس طرح کچھ نکلا ہی نہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامان فقراء تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر کوئی بھی جو ہے عورتوں کی طرف آگے بڑھے گا تو جو ہے اس کا اثر بہت برا ہوگا۔ اس نے خود جو ہے وارننگ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے، جیسا کہ بندگی نے فرمایا تھا دشمن تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اسی طرح کا ہوا، دشمن جو ہے اس طرف نہیں آئے۔ اینل جو ہے یہ 7 سروں کو لے کے جو ہے چاپن کی طرف جو ہے حکم کیا کہ جو ہے ان 7 سروں کو لے کے جو ہے چاپن کی طرف جائیں۔ شام ہوتے ہوتے ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز تک جو ہے یہ سر جو ہے پٹن پہنچ چکے تھے۔ فوج کا دستہ جو ہے سروں کو لے کر جا رہا تھا۔ پٹن پہنچے، وہاں پہ جو ہے عصر کی نماز کا وقت قریب آیا۔ روایت میں ہے کہ ملک شرف الدین کا سر جو ہے ان کے رشتہ داروں نے وہاں پہ اس مقام سے جو ہے اٹھا لیا۔ انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے کچھ عرضی وغیرہ لگائی اور جو ہے اپنے رسوخ کے ساتھ جو ہے اس سر کو جو ہے اٹھا لیا گیا۔ تو 5 سر جو ہے آگے بڑھے ہیں وہاں سے۔ یہاں پہ خاص واقعہ یہ بھی پیش آیا، جو خاص واقعہ سب کو مشہور ہے، یہیں پہ جو اسلام کی جو اور ایک حجت تھی وہ پوری ہو رہی تھی، جو 3 حصے ہونا تھا۔ سر اور تن تو جو ہے بندگی میں کا الگ ہو چکا تھا، لیکن یاد رکھیے کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، میں اسلام سے پہلی ملاقات کی اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ سید خمیر ہمارے در کیا تحفہ لائے؟ تو عرض کیا تھا کہ خدایا بیوی بچے تو نہیں کہ تجھ پر قربان کر دوں، یہ سر حاضر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ ہاں سید خمیر جو ہماری درگاہ کا طالب ہوتا ہے اسے اپنے سر ہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تب بندگی میں نے فرمایا تھا کہ خدایا اگر ایسی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے تو ایک سر، تو بندگی نے عرض کیا تھا کہ خدایا ایک سر تو کیا اگر 100 سر ہو تو اس پر قربان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی رائگاں نہیں کیے۔ یہاں پہ بندگی میں نے جو ہے 100 شہداء کرام کے ساتھ جو ہے جام شہادت نوش فرمایا، 100 سروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے بطور تحفہ کے دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہاں پہ پہلی ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے جو ہے آپ نے عصر کی نماز میں یہ محسوس کیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو چکا ہے۔ عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے بغیر سر کے ادا کی تھی مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہاں پہ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہوا، 14 شوال کے دن پٹن میں جو ہے جاتے جاتے سپاہی رکے ہوئے ہیں، جیسا ہی وقت نماز کا ہوا تو بعض روایتوں میں کہ باقاعدہ ایک سر نکلا، اذان دی، اقامت بھی دی گئی، بندگی میں رضی اللہ جو ہے سر مبارک آگے بڑھا اور جو ہے عصر کی نماز ادا کی گئی، مغرب کی نماز ادا ہوئی اور عشاء کی نماز ان سروں نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو بغیر تن کے نماز بندگی میں نے پڑھی تھی، سر کے اوپر وہ نماز قضا نہیں رکھی، یہاں پہ سروں نے جو ہے بغیر تن کے وہ نماز ادا کی۔ عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بندگی میں نے جو ہے بغیر سر کے ادا کی تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا۔ مغرب، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے بغیر تن کے ان سروں نے جو ہے ادا کی بندگی میں ان کی امامت سے۔ کئی لوگ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ معجزات سے، کرامات سے جو ہے کئی لوگ اس وقت مصدق ہو رہے تھے، تو وہاں پہ بھی اس کرامت سے جو ہے کئی لوگ تصدیق سے مشرف ہوئے۔ پھر جب وہ فوج کے سرداروں میں یہ بات کہی گئی تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ حرکت، یہاں پہ تو یہ سرے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ حرکت بادشاہ کے جو ہے حضور ہو جائے، بادشاہ کے دربار میں ہو جائے تو جو ہے ہماری غارت گیری ہو جائے گی۔ تو پھر یہ وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا گیا کہ ان سروں سے جو ہے استقبال کو، ہڈیوں کو نکال دو اور صرف پوست چمڑی میں جو ہے بھوسا بھر کے جو ہے بادشاہ کے حضور پیش کر دو۔ تو جیسا کہ اسلام نے فرمایا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔
آپ کے 5 سروں میں سے جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کے فرزند اور دوسرے 2 سروں سے جو ہے استخوان یعنی ہڈیوں کو نکالا گیا اور پٹن میں جو ہے دفن کیا گیا، اور پوست مبارک جو چمڑی تھی بندگی میں رضی کی، اس میں جو ہے بھوسا بھر کے جو ہے چاپنر لایا گیا اور بادشاہ کے پاس جو ہے پیش کیا گیا۔ اس کی جو تفصیل اللہ چاہا تو جو ہے اگلی نشست میں بیان کی جائے گی، جو پوسٹ شہادت کے جو واقعات ہیں اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل کی نشست میں نہیں ہوگی، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے محمد مشرق کی مسجد میں شمشیر مبارک کی زیارت کی جاتی ہے، وہاں پہ جانا ہوتا ہے۔ پرسوں کی نشست سے جو ہے اللہ چاہا تو جو پوسٹ شہادت کے واقعات ہیں، شہادت کے بعد جو واقعے ہوئے وہاں پہ تدفین وغیرہ ہوئی ہے اور ملک العادات خلیفہ گروہ کا اخراج ہوا، وہاں سے آپ جو ہے جانب کی طرف آگے بڑھے، اللہ چاہا تو وہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میں رضی کے صدقے میں ہم تمام کو جو اس کی سچی طلب عطا کرے، اس کی محبت عطا کرے۔ یاد رکھیے ہم جو یہ سن رہے ہیں نشست پہ، اس سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ان کا جو مقصد تھا، اس کی طلب، اس کی محبت، جو مہدی موت کے آنے کا وہ مقصد تھا، وہ ہم میں آنا، ورنہ جو ہے یہ صرف ریلیجس انٹرٹینمنٹ ہوگا، ایک جو ہے واقعات سنیں جذباتی ہوئے اور چلے گئے نہیں، لیکن ہمیں جو ہے بندگی میں کے صدقے سے جو ہے وہ محبت، وہ طلب جو ہے اس کا ایک ذرہ، ایک خطرہ عطا اللہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میں اور ان کے صدقے میں تمام شہدائے قدر ولایت رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے گروہ مہدی موعود میں جلائے، گروہ مہدی موعود میں مارے اور روز حشر میں سب کے گروہ میں اٹھائے۔ آمین واقعہ الحمد للہ۔